السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. پچھلے کلاس میں آخری کلاس میں آپ لوگوں کو میں نے ایک ہوم ورک دیا تھا جو کہ میں نے بولا تھا کہ اس کو انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے. تمرین نمبر 33 تھی. تمرین نمبر 33. تمرین نمبر 33 صحیح الجمل الآتیات. اس کا مطلب ہے نیچے دیے گئے جملوں کو صحیح کر کے لکھیں. ٹھیک ہے. حقیبۃ من ھذا، اس میں جو ہے حقیبۃ مؤنث ہے تو یہاں پہ ھذا نہیں آئے گا، یہاں پہ ھاذی ہی آئے گا. تو اس کا ہاذی آئے گا. ٹھیک ہے. حقیبۃ من ھذہ. حقیبۃ من ھذہ کیسے پتہ چلا آپ کو یہ مؤنث ہے؟ کیونکہ سر اس کے اینڈ پہ جو ہے وہ تائے مربوطہ آ رہی ہے جو کہ مؤنث کی علامت ہے. آخر میں گولتا آ گیا جو کہ مؤنث کی علامت ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. جی دوسرا جملہ. جی آپ کو انمیوٹ کر دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الغرفۃ مفتوحۃ. ہاں دوسرے جملے میں ہے الغرفۃ مفتوح. ٹھیک ہے. آپ نے اس کو صحیح کیا الغرفۃ مفتوحۃ. ہاں مفتوحۃ. اس کے بھی آخر میں گولتا ہے. مؤنث ہے، گولتا ہے، اسی لیے اس میں بھی آئے گا گولتا. الغرفہ چونکہ مؤنث ہے اس لیے مفتوحۃ یہ بھی مؤنث ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا تیسرا جملہ بھی آپ ہی پڑھ لیں. ھذا سیارۃ طبیبہ. ہاں واپس پڑھیں. ھذہ سیارۃ طبیبۃ. ہاں واپس پڑھیں. جملے کو صحیح پڑھیں پہلے. جی ھذہ سیارۃ ھذہ السیارۃ طبیبۃ. نہیں طبیبۃ اس میں بھی گولتا ایڈ ہوگا. یہ طبیبہ. جی طبیبہ آئے گا. طبیبہ نہیں طبیبۃ نہیں. اس میں آخر میں گولتا نہیں آئے گا کیونکہ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. اس میں فرق نہیں پڑے گا. صحیح ہے. یہ ڈاکٹر میل ڈاکٹر کی گاڑی ہے. ٹھیک ہے. تو گاڑی چونکہ فیمیل ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹر بھی فیمیل ہو. ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو گاڑی فیمیل ہے، ڈاکٹر ہو سکتا ہے میل ہو تو اسی نے یہ گاڑی لی ہو. ٹھیک ہے نا. تو ڈاکٹر کو نہیں چینج کرنا بلکہ سیارہ جو ہے اس کے حساب سے ھذہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے. ھذہ سیارۃ. اب کیا پڑھیں گے؟ طبیبہ طبیبی یا طبیبو؟ ھذہ سیارۃ طبیبو طبیبو طبیبہ. طبیبہ کیوں پڑھا آپ نے طبیبہ؟ طبیبہ اچھا جملے میں آجا. جملہ کون سا جملہ اسمی ہے؟ ہاں جی یہ جملہ اسمیہ ہے. کہاں ہے مبتدا اور خبر؟ ھذا مبتدا. ٹھیک ہے. سیارۃ الطبیب ہے خبر. سیارۃ الطبیب خبر. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ خبر کیا ہے؟ یہ کون سا اس میں آپس میں تعلق کیا ہے؟ سیارۃ الطبیب مضاف الیہ. ہاں مضاف. سیارۃ مضاف ہے اور الطبیب مضاف الیہ ہے. اور مضاف الیہ کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ مرفوع مجرور. ہاں ٹھیک ہے. مجرور. ہاں تو اس کو الطبیبی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ھذہ سیارۃ الطبیبی. ٹھیک ہے. جی مضاف الیہ کے مضاف کے جو دو رول تھے مضاف کے، وہ یہ تھا کہ اس پہ الف لام داخل نہیں ہوتا اور دوسرا تنوین داخل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ہاں تنوین داخل نہیں ہوتی. اس کا جو اعراب ہوتا ہے وہ جملے کے حساب سے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر مبتدا ہے تو مرفوع ہوگا، خبر ہے تو مرفوع ہوگا، اس سے پہلے حرف جر ہے تو پھر مجرور ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد والا جملہ کون پڑھے گا جس نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا؟ ہاں تیسرا. جی اس کے بعد جملہ کون سا ہے؟ ھذا مفتاح السیارۃ. ہاں ھذا مفتاح السیارۃ. یہاں لکھا ہوا ھذہ مفتاح السیارۃ، اس کو آپ نے صحیح کر دیا اور کہا ھذا مفتاح السیارۃ. کیوں کیا آپ نے ایسے؟ ھذہ کو کیوں چینج کر دیا ھذا سے؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. پہلے آ رہی تھی اب نہیں آ رہی. کیونکہ مفتاح جو ہے اس پہ اس کے ساتھ ھذا آئے گا. یہ مذکر ہے. کیا مذکر ہے؟ مفتاح جو ہے وہ مفتاح مذکر ہے. ٹھیک ہے. مفتاح مذکر ہے تو اس لیے اس کے لیے ھذا ہونا چاہیے. تو ھذا مفتاح کیا پڑھیں گے؟ السیارۃ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد والا جملہ پڑھیں. اس کے بعد والا جملہ کیا ہے؟ پانچواں جملہ.
أين السيارة. أين السيارة, ठीक है. हाँ, ये जुमला कौन सा है? ये जुमला इस्मिया है जुमला इस्मिया है. कहाँ है मुब्तदा और खबर? और मुब्तदा जो है वो السيارة मुब्तदा है और أين खबर है. أين खबर मुकद्दम है, ठीक है. السيارة मुब्तदा मुअख्खर है, ठीक है. और हुआ في الشارع. सही. उसका जवाब क्या दिया जा रहा है? हुआ في الشارع. हुआ في الشارع. हाँ, क्या गलती है अब इसमें जुमले में? ही आएगा यहाँ पे. ही हिया आएगा. फिश- क्यों ही आएगा? क्योंकि जो السيارة है ये मुअन्नस है. हाँ, चूंकि सय्यारत मुअन्नस है इसलिए ही आएगा. ही फी शारिअ, ठीक है. और ही का इराब क्या होगा जुमले में? क्या है इसका पोजीशन, क्या है? जुमला कौन सा है? जुमला इस्मिया है और ये मुब्तदा होगा और फिर शायर जो होगा वो शिब्ह जुमला की खबर होगा. हाँ, ही मुब्तदा है और हर्फ जर इस्म मजरूर शिब्ह जुमला खबर होगा, ठीक है. बाकी आप लोगों ने जो होमवर्क किया उसमें कोई मसला नहीं है किसी को? जज़ाकल्लाह खैर. जी, बाकी कोई सवाल तो नहीं अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं? अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था 7वां दर्स, ठीक है. 7वें दर्स में से मेरे ख्याल से आप लोग शायद कुछ कह रहे थे कि कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके मतलब आप लोगों को नहीं पता चले, ठीक है. तो इसमें हम देखते हैं कौन से ऐसे अल्फाज हैं. हादिही तबीबतुन. हाँ, हादिही तबीबतुन. तबीबतुन का क्या मतलब होता है? नहीं, तबीबतुन का क्या मतलब होता है जी? हाँ, फीमेल डॉक्टर, ठीक है. तबीबुन कहते हैं डॉक्टर को और तबीबतुन फीमेल डॉक्टर, ठीक है. ये हादिही तबीबतुन. तबीबतुन क्या है? फीमेल डॉक्टर. वतिलका मुमर्रिदतुन. मुमर्रिदा का क्या मतलब होता है? नर्स, ठीक है, फीमेल नर्स. अच्छा, उसके बाद हादिही मिनल हिंद. हिंद किसको कहते हैं? हाँ, इंडिया का नाम है, सही है, हिंद. और तिलका मिनल याबान. याबान किसको कहते हैं? जापान को. हादिही तवीलतुन. तवीलतुन किसको कहते हैं? लंबी, ठीक है. हादिही इस्तेमाल हुआ मुन्नस के लिए इसलिए हम कह रहे हैं लंबी औरत, ठीक है. वतिलका कसीरतुन. कसीरा किसको कहते हैं? छोटे कद की, ठीक है. अच्छा, उसके बाद अतिलका दजाजतुन. दजाजा किसको कहते हैं जी? मुर्गी को, ठीक है. दजाजा मुर्गी को कहते हैं. ला तिलका बत्ततुन. बत्तख किसको कहते हैं? बत्तख को, ठीक है. बत्ततुन कहते हैं बत्तख को. मैं तिलका. तिलका बैदतुन. बैदा किसको कहते हैं? अंडे को, ठीक है. दीकुन किसको कहते हैं? मुर्गे को, ठीक है. और दजाजतुन किसको कहते हैं? हाँ, अंडे को बैदतुन. अच्छा, जो हम लोगों ने तमरीन ली थी ऐन सय्यारतु, तो हमने उसका जवाब दिया था ही फी शारिई, ठीक है. तो एक सवाल आया कि शारिअ को क्यों चेंज नहीं किया? शारिअ, शारिअतुन क्यों नहीं किया? आखिर में इसके ताम मरबूता क्यों नहीं लगाया जबकि हमने शुरू में ही कर दिए? हाँ हाँ, कौन जवाब दे सकता है पीछे से? हाँ, ही जो है वो गाड़ी के लिए, ठीक है. सवाल क्या पूछा था? ऐन सय्यारतु, ठीक है. तो उसके लिए सैयारा के लिए दमीर आई है ही है, यानी कि वो एक मोनस गाड़ी फिश शारिई, रोड पर है, ठीक है. तो रोड का बेसिकली उससे कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है. तो ही जो हम लोगों ने लगाया वो सैयारा के लिए लगाया और यही गलती थी, हुआ था इसके लिए, ठीक है. मुमर्रिद नहीं, मुमर्रिद पेशेंट को नहीं कहते. पेशेंट को क्या कहते हैं? जो बीमार हो उसको क्या कहते हैं? मरीज, ठीक है. मरीज पेशेंट को कहते हैं और मुमर्रिद यानी कि पेशेंट को देखने वाला यानी कि नर्स. हाँ, अलगुरफतु मफ्तूहतुन आएगा बिल्कुल जी. शारिअ मुज़क्कर है, हाँ, ठीक है. हाँ, लेकिन वो कहना इसमें चेंज क्यों नहीं किया जबकि हमने शुरू में हिया लगाया? तो चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि हिया जो बात है वो सैयारा के लिए हो रही है, ठीक है. अच्छा, 7वां दर्स मेरे ख्याल से मुकम्मल हो गया होगा. इसकी भी तमरीनात जो थी वो आपके लिए वाजिब थी. 35, 36, हाँ, ये वाली तमरीन. चलिए, ये वाली तमरीन हम लोग मिलकर कर लेते हैं, ठीक है. 36 तमरीन जो है वो कह रही है अशर, बल्कि अशर यानी कि इशारा करो, इलल कलिमातिल आतिया, जो आने वाले कलिमात हैं, बिइस्म इशारतिन, बिइस्म इशारतिन, अस्मा इशारा लगाते हुए. अस्मा इशारा हम पढ़ चुके हैं. क्या 6 अस्मा इशारा थे? हादा, हादिही, हाउलाई, ज़ालिका, तिलका, उलाइका, ठीक है. बिस्मिल इशारती लिल बईद, जो दूर के लिए हो. दूर के लिए कौन से? वो आगे खुद बता रहे हैं. ज़ालिका और तिलका. ज़ालिका किसके लिए इस्तेमाल होता है? मुज़क्कर के लिए. और तिलका किसके लिए इस्तेमाल होता है? मुअन्नस के लिए.
ہاں دجاجن بھی کہتے ہیں، بالکل دجاجن بھی کہتے ہیں، اور دجاجتن فیمیل کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں آخر میں تا مربوط آتا ہے، یعنی کہ دجاجن اور دیکن اس میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں، دونوں ہی مرغے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ پیج نمبر آپ لوگوں کا آ رہا ہوگا پی ڈی ایف میں 41، ٹھیک ہے، 41. اچھا سب سے پہلا جملہ کیا ہے؟ ہاں ام کیا ہے، مؤنث ہے مذکر؟ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ تل کا استعمال ہوگا. کیوں تل کا استعمال کیا؟ کیونکہ مؤنث کے لیے، دور مؤنث کے لیے تل کا استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ وہ امی، ٹھیک ہے. دوسرا جملہ ذالک کا استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، کیوں ذالک؟ کیونکہ اب مذکر ہیں، صحیح ہے. تیسرا قلم، ذالک کا استعمال ہوگا. اچھا چوتھا ملعقۃ، تل کا استعمال ہوگا، ٹھیک ہے. پانچواں عین، تل کا استعمال ہوگا. کیوں تل کا استعمال کیا ہم نے؟ کیسے پتا چلا مؤنث ہے؟ ہاں کیونکہ جوڑے کی صورت میں انسان کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ جوڑے کی صورت میں جو ہوتے ہیں وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں. عین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنکھ، دو ہوتی ہے نا، تو اس لیے ہم لوگوں نے اس کو مؤنث استعمال کیا، ٹھیک ہے. حجرن، حجرن مطلب پتھر، ٹھیک ہے. مذکر یا مؤنث؟ مذکر، ٹھیک ہے. ساتواں ہے قمیصن، ذالک مذکر یا مؤنث؟ مذکر، ٹھیک ہے. قدرن، ہاں تل کا، کون بول رہا ہے ذالک؟ کس نے بولا ذالک؟ جو بولا ذالک ہاتھ اٹھائے. کیوں ذالک مذکر ہے؟ ہاں کیوں ذالک؟ کیونکہ مؤنث کی علامت نہیں لگی ہوئی اس پہ. ہاں لیکن ہاں یہ ہم نے کیا پڑھا تھا، یہ وہ مؤنث میں سے ہیں جس کے اوپر علامت نہیں لگی ہوتی، ٹھیک ہے. یعنی کہ کچھ مؤنث ایسے ہوتے ہیں جس کے اوپر علامت ہوتی ہے، اس کو آپ علامت سے پہچانیں گے، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اوپر علامت نہیں لگی ہوتی. اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ ہاں وہ جیسا سنا گیا ہے ایسے ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے. اس کے استعمال سے آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور اس کا استعمال کہاں ہوا تھا؟ ہم لوگ نے جہاں پیچھے درس میں کیا تھا قدرن، تو اس کے لیے کیا استعمال ہوا تھا؟ ہاں الملعقۃ فی القدر. اس سے پہلے کیا تھا؟ هذه قدر، هذه قدر، ٹھیک ہے، یہ قدر ہے. تو یہ مؤنث کا استعمال ہوا تھا، تو یہ آپ لوگ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ قدر جو ہے وہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے. قدر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیگچی، صحیح ہے. ملعقۃ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چمچ، ٹھیک ہے. ملعقۃ مذکر یا مؤنث؟ ذال کا استعمال کریں گے، تل کا استعمال کریں گے؟ تل کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے. اچھا نواں جملہ نافذۃ، تل کا، ٹھیک ہے. 10واں جملہ بقرۃ، تل کا. 11واں جملہ مکتب، ذالک، ٹھیک ہے. 12واں ناقۃ، ناقہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اونٹنی. اور اونٹ کو کیا بولتے ہیں؟ جمل، ٹھیک ہے. جمل اونٹ کو کہتے ہیں، اور ناقۃ اونٹنی کو کہتے ہیں. اچھا 13 مہندس، ذالک. 14 مؤذن، ذالک. 15 ممرضۃ، تلک. 16 سریر، ذالک. 17 حدیقۃ، تلک. 18 طالبۃ، تلک. 19 جمل، ذالک. یہ دیکھا آگے، یہ جمل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اونٹ، ٹھیک ہے. 20 بطۃ، تلک. کیسے پتہ چلا تلک؟ آپ آخر میں تا مربوط لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مؤنث کی علامت لگی ہوئی ہے. جی بطہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بطخ، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد الکلمات الجدیدہ کیا ہے؟ کون پڑھ سکتا ہے؟ الممرضۃ، ٹھیک ہے. الممرضۃ، صحیح ہے. دوسرا الحدیقۃ، تیسرا البطۃ، چوتھا المؤذن، مؤذن کس کو کہتے ہیں؟ اذان دینے والے کو. پانچواں الناقۃ، چھٹا البیضۃ، بیضہ کس کو کہتے ہیں؟ ڈک کو. او بیضہ کس کو کہتے ہیں؟ انڈے کو، ٹھیک ہے، انڈے کو. ممرضہ کس کو کہتے ہیں؟ نرس کو، ٹھیک ہے، نرس کو، یعنی کہ جو مریض کو دیکھتی ہے. ہاں حدیقہ کس کو کہتے ہیں؟ پارک کو، باغ کو، باغ یا پارک، ٹھیک ہے. ہاں جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہم لوگوں نے کب کلاس رکھی ہے؟ ویڈنسڈے کو، ٹھیک ہے. ویڈنسڈے کو انشاءاللہ 6 بجے سے لے کر 8 بجے تک انشاءاللہ 2 گھنٹے کی کلاس ہوگی. تو ہاں انشاءاللہ. زیادہ لگ رہی ہے؟ بیچ میں بریک دے دیں گے آپ کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جلدی سے کور کر سکیں کیونکہ پہلے ہی بہت لیٹ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو بیٹھنا چاہے وہ بیٹھ سکتا ہے 1 گھنٹہ بھی، باقی آپ آن لائن لے لیں، ٹھیک ہے. ناقہ کا کیا مطلب ہے؟ اونٹنی، ٹھیک ہے. جی اچھا یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے؟ کسی کو کوئی چیز ایسی جو نہیں سمجھ میں آ رہی ہو؟ کوئی سوال پوچھنا چاہے؟ دوسری ہم نے نہیں پڑھی.
बाकी भी आती हैं लेकिन दूसरी टाइम नहीं पड़ी इंशाल्लाह। टाइमिंग हाँ वेडनेसडे को इंशाल्लाह 6 बजे से शुरू होगी यहाँ पाकिस्तान टाइम के हिसाब से, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास जिसको भी चाहिए वेडनेसडे को शाम 6 बजे से इंशाल्लाह शुरू होगी, ठीक है। हाँ क्या कह रहे थे? नाफिदा, नाफिदा का क्या मतलब होता है? खिड़की। नाफिदा तो खिड़की को कहते हैं। गोलता वाली एक ही अलामत पढ़ी अभी हमने, ठीक है जी। किसी का कोई सवाल है? हैं तो ज़्यादा, है तो ज़्यादा, लेकिन ये कि आसान है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, बस आपके इस्तेमाल के हिसाब से, ठीक है। और 3 और 4, हाँ 34 तमरीन में 3 और 4। जुमला नंबर 3 है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह कौन सा जुमला है? अल्हम्दुलिल्लाही जुमला इसमिया है। कहाँ है मुब्तदा और खबर? अल्हम्द मुब्तदा है, हाँ लिल्लाही जो है वो शिबह जुमला है। लाम हर्फ जर, लफ्ज़ जलाला इसे मजरूर, और ये दोनों मिलकर शिबह जुमला खबर, ठीक है। और यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम, ठीक है। लाम मैंने बताया था ना, लाम अलग है। लाम का क्या मतलब होता है? जो हर्फ जर है लाम, ठीक है। लाम एक हर्फ जर भी है, सही है, पिछली दफा पढ़ा था ना हम लोगों ने। लाम हर्फ जर भी, इसका मतलब क्या होता है? के लिए, ठीक है। लाम जेर के साथ जो है, हाँ तो लाम हर्फ जर और अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम, ये दोनों हर्फ जर और इसे मजरूर दोनों मिलकर क्या बने? शिबह जुमला। और शिबह जुमला किसकी जगह पर है? खबर की जगह पर, ठीक है। तो मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इसमें मुकम्मल हो गया। तो ये पढ़ेंगे हम अल्हम्दु। क्यों पेश क्यों डाला हम लोगों ने? मुब्तदा है, ठीक है। मुदाफ कहाँ से आ गया? हाँ मुब्तदा है, अल्हम्दु मुब्तदा है, ठीक है, इसलिए हालत रफ़ा में है। और एक पेश क्यों लगा है, दो पेश क्यों नहीं लगा है? क्योंकि अलिफ लाम लगा हुआ है, ठीक है। अल्हम्दु लिल्लाही हर्फ जर और इस्म मजरूर, अल्लाह के आखिर में जो है जेर क्यों है? क्योंकि इस्म मजरूर है, ठीक है। चौथा जुमला, हाँ अल्हम्दु नहीं 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 नहीं, अल्लाह के लिए है। देखें ये मुदाफ मुदाफ इलैहि में भी इसका मतलब आता है, लेकिन यहाँ इसका जो मतलब है वो हमें लाम से मिल गया। लाम का मतलब क्या होता है? के लिए। लाम खुद का मतलब क्या होता है? के लिए। तो अल्हम्दु सारी की सारी तारीफ है अल्लाह के लिए। अगर हम इसको बोलेंगे मुदाफ मुदाफ इलैहि तो हमारा इसका मतलब है जुमला मुकम्मल नहीं हुआ, ठीक है। जुमला या तो फ़िअलिया होता है या इस्मिया होता है, ठीक है। हम इसको बोल रहे हैं जुमला इस्मिया है और ये मुदाफ मुदाफ इलैहि है, तो मुब्तदा खबर किधर है फिर? ठीक है, तो हमें इसको मुब्तदा खबर चाहिए हमें। तो अल्हम्दु मुब्तदा है और हर्फ जर इसे मजरूर शिबह जुमला खबर है, ठीक है। तो ये मुब्तदा खबर बन गया, सही है। अच्छा हम इसको मुदाफ मुदाफ इलैहि और क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि मुदाफ में अलिफ लाम नहीं आता, ठीक है। यहाँ तो अल्हम्दु में अलिफ लाम आ गई, ठीक है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह की बात करूँ बस, नहीं रब्बुल आलमीन क्या है? हाँ रब्बुल आलमीन, रब जो है वो मुदाफ है और अल आलमीन क्या है? मुदाफ इलैहि, ठीक है। हाँ हम्दु, हम्दुल्लाही ये फिर मुदाफ मुदाफ इलैहि बनेंगे, लेकिन फिर ये जुमला नहीं है मुकम्मल। अल्लाह की हम्द क्या बयान कर रहे हैं? नहीं बयान कर रहे, क्या कर रहे हैं? अल्लाह की हम्द क्या? हाँ जुमला कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो मुदाफ मुदाफ इलैहि बनेंगे तो जुमला कंप्लीट नहीं होगा। जी वो लाम की वजह से आ गया, लेकिन है वैसे मुदाफ मुदाफ इलैहि, ठीक है। रब मुदाफ और अल आलमीन मुदाफ इलैहि, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसका हम पढ़ेंगे जमा के सीगे में कैसे आएगा वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ दूसरा जुमला लिल्लाही अल मशरिक़ वल मगरिब। लिल्लाही क्या है? हाँ 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 लिल्लाही हमें पता चल गया हर्फ जर है, ठीक है। लाम जो है वो हर्फ जर है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम क्या है? इससे मजरूर है, ठीक है। और हर्फ जर और इससे मजरूर क्या बनता है? शिबे जुमला। और शिबे जुमला का क्या होता है? खबर होता है, मुब्तदा नहीं होता, ठीक है। तो ये शिबे जुमला खबर है, तो इसका मतलब है मुब्तदा क्या है? हाँ क्या रह गया? अल मशरिक़, ठीक है। अल मशरिक़ मुब्तदा है और इसी तरीके से ये हर्फ जर वाव, हर्फ आतफ है, सॉरी हर्फ आतफ वाव, और अल मगरिब भी इसके ऊपर मातूफ हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जी मशरिक और मगरिब के बारे में बात हो रही है, ठीक है, कि मशरिक और मगरिब अल्लाह के लिए हैं, सही है। मशरिक और मगरिब अल्लाह के लिए हैं। इसके बाद की तमरीन अल कलिमातुल जदीदा है, तमरीन तो नहीं है और कोई इसके बाद। मुदाफ की जो एराबी हालत है वो जुमले के हिसाब से होती है, ठीक है। मुदाफ की जो एराबी हालत है वो जुमले के हिसाब से होती है। अगर मुब्तदा की जगह पर है तो कौन सी हालत होगी उसकी? मरफू। अगर खबर की जगह पर है तो कौन सी हालत होगी उसकी? मरफू। अगर इससे पहले हर्फ जर आ गया तो फिर इसकी अरबी हालत क्या होगी? मजरूर होगी, ठीक है। तो ये मुदाफ है, सही है। अच्छा मुदाफ इलैहि की अरबी हालत क्या होती है? मजरूर होती है हमेशा, ठीक है। मुदाफ इलैहि की अरबी हालत हमेशा मजरूर ही रहती है, ठीक है। वो जमा के हम लोग आगे पढ़ेंगे तफसील के साथ इंशाल्लाह।
हाँ क्या था सवाल, असाइनमेंट में सवाल एक होगा ना, हाँ समा। हाँ एक मुझे दिखाना तो फिर मैं उसको बता दूंगा इंशाल्लाह, ठीक। अल अर्द जमा या वाहिद है? अल अर्द वाहिद है, जमा के लिए अल अरादीन आता है ना, अल अरादीन, ठीक है। अल अर्द भी जो है वाहिद है, सही है। आसमान और ज़मीन का रब है, बार इसमें इख्तिलाफ भी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। जो सवाल है ना वो मुझे बाद में दिखा देना, ठीक है। तो सही सवाल सामने होगा तो फिर मैं इंशाल्लाह जवाब दे सकूंगा। अच्छा कहाँ थे हम लोग, मैंने से मिस हो गया। हाँ नीचे, अच्छा ठीक है। हाँ नया दर्स, दर्स असामिन, सामिन किसको कहते हैं? 8, 8वें को, ठीक है। असामिन कहते हैं 8वें को, सही है। हाँ कौन पढ़ेगा हमारे साथ, ऑनलाइन पढ़ सकता है? जी पढ़ सकते हैं, माइक चलो। हादर रजुलु ताजिरुन वदालिकर रजुलु तबीबुन, हादर रजुलु ताजिरुन वज़ालिकर रजुलु तबीबुन, ठीक ये है। आदमी ताजिर है और वो आदमी डॉक्टर है। हाँ अच्छा, हम लोगों ने सबसे पहले जो जुमले पढ़े थे पहले दर्स में वो ये था कि ये घर है, ठीक है, सही है। ये जुमला मुकम्मल है, ये पूरा जुमला है, ये एक घर है या ये घर है, ठीक है। अब इसमें मैं पूछूंगा आप लोगों से कि अगर इसमें हमें मुब्तदा और खबर अलग अलग करना है तो कैसे करेंगे? ये हादा मुब्तदा होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ आएगा हादा और यहाँ आएगा बैतुन, ठीक है, ये खबर है, सही है। ये मुब्तदा ये खबर, जुमला हमारा मुकम्मल है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें यहाँ से एक चीज़ ये समझ में आती है कि अगर हमें जुमले को मुकम्मल करना है तो हमें जुमला इसमें हमें खास तौर पर मुब्तदा और खबर की जरूरत है, ठीक है। और मुब्तदा और खबर दोनों चीज़ें हमारे पास कैसे आएंगी कि उसमें से एक को हम लोगों ने क्या रखा था, मारिफा, और दूसरे को क्या रखा था, नकिरा। जब एक को हमने मारिफा रखा दूसरे को खबर नकिरा रखा तो हमें इससे पता चल गया कि एक हमारा मुब्तदा है जिसके बारे में बात हो रही है और दूसरा हमारा खबर है जो उसके बारे में खबर दी जा रही है। यहाँ जुमला हमारा मुकम्मल हो गया। लेकिन अब हम लोग एक तरकीब ऐसे पढ़ने जा रहे हैं जो इसके करीब करीब है, लेकिन आपको वो तर्जुमे से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ ये घर है, ठीक है, लेकिन अब मैं कहना चाह रहा हूँ ये घर उसका है या मोहम्मद का है या इस घर में मसला है, ठीक है। तो मैं सिर्फ कह रहा हूँ ये घर पुराना है, ये घर नया है। तो जब मैं सिर्फ बोलता हूँ ये घर तो मेरा जुमला मुकम्मल हो रहा है? नहीं, जुमला मुझे कुछ चाहिए यहाँ, है क्या नहीं? मुझे कुछ चाहिए यहाँ खबर होगा, खबर होगा, जो चाहिए वो खबर होगा। हाँ जी, अरबी में, हाँ जैसे हमने यहाँ देखा ना अरबी में है का कोई लफ्ज नहीं है, ठीक है। हादा का मतलब ये घर बैत, ठीक है नहीं है तो ये है हमें कहाँ से मिला, यानी कि जुमला मुकम्मल है, इसका मतलब जुमला मुकम्मल हो गया। ये है का मतलब हमें कहाँ से मिला, जब ये मारिफा और नकेरा जमा हो जाते हैं तो इसका मतलब हमारा जुमला मुकम्मल हो गया। हमने ये बोला ना जुमला इस्मिया में अगर मुब्तदा और खबर मौजूद है तो हमारा जुमला मुकम्मल हो गया, ठीक है। यहाँ क्या है, ये जो तरकीब हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, ये घर मोहम्मद का है मिसाल के तौर पर, जी हाँ। तो मैं ये तरकीब आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, अगर मैं ये कहूँ ये घर मोहम्मद का है, सही है, या ये घर में ये घर नया है, ठीक है, ये घर पुराना है, ठीक है। तो ये जो तरकीब है ये घर, दिस हाउस जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं दिस हाउस, अब ये भी जुमला मुकम्मल नहीं है, ठीक है। इसमें मुकम्मल करने के लिए हमें चाहिए ये, आज जो हम लोग तरकीब पढ़ रहे हैं वो यही वाली पढ़ रहे हैं कि ये जो चीज है ये घर, अब मैं अगर आगे कहूँ मोहम्मद का है, अब जुमला मुकम्मल हो गया, ठीक है। ये घर मोहम्मद का है। अब मैं अगर आपसे यहाँ पूछूंगा कि यहाँ मुब्तदा कौन सा है इस जुमले में, ये घर मुब्तदा है, ठीक है, ये घर मुब्तदा है और मोहम्मद का है क्या हो जाएगा, इसकी खबर हो जाएगी, सही है। तो यही तरकीब हम आज पढ़ने चाह रहे हैं कि अरबी जबान में ये कैसे हो सकता है, अरबी जबान में कैसे हो सकता है ये हादा जी, हादा हादल बैतु, देखा हादा अल बैतु। यहाँ क्या था, यहाँ जब मैंने इस पे अलिफ लाम नहीं लगाया तो ये मारिफा और नकिरा मुकम्मल हो गया। इस हिसाब से मुब्तदा और खबर मुकम्मल हो गया। मुब्तदा की अक्सर हालत मारिफा होती है और खबर की अक्सर हालत नकिरा होती है। मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इसमें बन गया पूरा। अब हमें यहाँ ऐसा दो अल्फाज इस्तेमाल करना है जिस जो जुमला मुकम्मल नहीं हो रहा, ठीक है, हमें इसकी खबर चाहिए, अभी ये खबर हमें दरकार है यहाँ भी, ठीक है। तो इसकी तरकीब मैं कैसे बनाऊंगा, इसमें भी मैं जो मैं चीज का तस्करा कर रहा हूँ इसमें भी मैं अलिफ लाम डाल दूंगा। हादल बैतु एक पेश आएगा, क्यों, अलिफ लाम की वजह से एक आ जाएगा, ठीक है। ये तरकीब आप लोगों को समझ में आ गई, सही है। इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, ये जो सिर्फ तरकीब है यहाँ हमारा जुमला मुकम्मल नहीं है, सही है। ये हमारा बेसिकली बनता है मुब्तदा। अभी हमें इसकी खबर रिक्वायर्ड होती है कि ये घर दिस हाउस, इसको क्या हुआ है,
یہ نیا ہے, یہ پرانا ہے, یہ محمد کا, یہ خالد کا, اس کی خبر کیا آپ دینا چاہ رہے ہو وہ ہمیں ابھی درکار ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پورا مل کر ہمارا مبتدا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اکثر حالتوں میں ابھی تک کوئی ایسا جملہ نہیں ملا کہ یہ ترکیب جو ہے خاص طور پر, ہم نے باقی ترکیب لی ہیں جو پوری کی پوری مبتدا میں چلی جاتی ہیں, پوری کی پوری خبر میں آ جاتی ہیں, لیکن یہ جو ترکیب ہے نا خاص طور پر یہ مبتدا ہی میں آتی ہے. ابھی تک ایسا کوئی جملہ ہمیں نہیں ملا کہ جو خبر میں بھی یہ آ سکے, یہ ترکیب مبتدا ہی میں آتی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا؟ اب آ جائیں اس کے اعراب کی طرف. صحیح ہے, ایک چیز ہمیں معنی سمجھ میں آ گیا, اب اس کے اعراب کی طرف. مبتدا جیسے ہم نے بولا مبتدا کی جگہ پہ آتا ہے, تو مبتدا کا اعراب حالت کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتا ہے, ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے, ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں جو ہے ہذا اور البیت یہ مبتدا کی جگہ پر ہیں چونکہ, لیکن اس کی جو پہلا ہے لفظ یہ کون سے اسماء میں سے آتا ہے؟ منصرف یا غیر منصرف یا مبنی؟ مبنی میں سے آتا ہے. ٹھیک ہے, منصرف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو تنوین قبول کرتے ہیں کسی بھی حالت میں. البیت کو مثال کے طور پہ یہ منصرف اسم ہے, منصرف اسم ہے, بیتن کہتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے, یہاں ہم کہہ رہے ہیں بیتن. ٹھیک ہے, اور غیر منصرف کیا تھا؟ جو تنوین قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ ہم نے جیسے جو مثالیں دی تھیں کہ عربی عورتوں کے جو نام ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, فاطمہ آمنہ عائشہ مریم, ٹھیک ہے, تو وہ سارے غیر منصرف ہوتے ہیں. اور تیسرے یہ ہوتے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں, جو اپنی حالت کبھی بھی نہیں بدلتے. ٹھیک ہے, یہ مبتدا ہو خبر ہو یہ اپنی حالت ہذا ہی رہے گا ہمیشہ. ٹھیک ہے, تو اس کی جو مبتدا کا جو اعراب ہے وہ آتا ہے اس کے بعد والے لفظ پر. ٹھیک ہے, البیت پہ اس کا اعراب آ جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اگر یہ جملے میں کچھ اور چینجز ہوتی ہے تو اس حساب سے اس کا اعراب دوسرے لفظ پر آ کے لگے گا. جیسے کہ ہم لوگوں نے مضاف مضاف الیہ میں دیکھا کہ مضاف پر صرف اس کا اعراب لگتا ہے, مضاف الیہ کی ہمیشہ حالت کیا رہتی ہے؟ مجرور رہتی ہے. ٹھیک ہے, مضاف جو ہے اس کی حالت جملے کے حساب سے بدلتی ہے, تو یہاں جو ہے بیسیکلی اس کی حالت بدلتی ہے, اور چونکہ یہ مبتدا میں ہی رہتا ہے تو یہ اس کی حالت مرفوع ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے, اب دوسرا مسئلہ ہمارا سمجھ میں آ گیا. تیسرا یہ ہے کہ اس کو کہتے کیا ہے. جیسا کہ ہم نے بولا مرکب ہے, صحیح ہے, یہ بھی وہی دو لفظ ہیں جو آپس میں ساتھ تو ہوتے ہیں لیکن یہ ساتھ ایک پورا مطلب نہیں دیتے کہ ہم اس کو جملہ بولیں. تو کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں مرکب اشاری. ٹھیک ہے, اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں مرکب اشاری. یہ وہ مرکب ہے جو اسماء اشارہ جس میں شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ایک اسم اشارہ ہوگا اور دوسرا وہ ہوگا جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور کچھ اس کو دوسرا نام دیتے ہیں. کیا نام دیتے ہیں اس کو؟ بدل کا. کیا مطلب ہوتا ہے بدل کا؟ یعنی کہ ہذا جو ہے بیسیکلی البیت جو ہے وہ اسی کا بدل ہے. یہاں ہم نے دیکھا یہ اس کا بدل تو نہیں کہہ سکتے آپ, ہذا بیتن, یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ گھر ہے. ٹھیک ہے, یہ گھر ہے, صحیح ہے, تو اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ یہ گھر ہے, لیکن یہاں جو ہے یہ اس کا بدل ہے. ھذا البیت لمحمد, جیسے ہم نے یہاں بتایا لمحمد. ٹھیک ہے, ھذا البیت لمحمد. اب یہ لمحمد کیا ہے؟ حرف جر, اسم مجرور, شبہ جملہ, اس کی خبر بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی یہ ہذا جو ہے یہ البیت کا بدل ہے. کیسے پتہ چلتا ہے ہمیں بدل ہے؟ اگر ہم نے اس میں سے ہذا کو مائنس بھی کر دیا تو البیت کے ساتھ جملہ مکمل ہے ہمارا. البیت لمحمد, البیت کیا ہو جائے گا؟ مبتدا, لمحمد کیا ہو جائے گا؟ خبر ہو جائے گا, شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے, ہمارا جملہ مکمل ہو گیا. اگر ہم البیت کو ہٹا دیں صرف ہذا رکھیں, ہذا لمحمد, ہمارا جملہ مکمل ہے پھر بھی نہیں؟ تبھی مکمل ہی ہے نا. ہذا کوئی بھی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, لمحمد, یہ چیز محمد کی ہے. ٹھیک ہے, تو جب میں نے اشارہ کر دیا تو یہ ہمارا بن گیا معرفہ. ٹھیک ہے, اسماء اشارہ سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں, یا پھر میں الف لام لے کر رہا ہوں یہ بھی معرفہ ہوتی ہے, یہ مبتدا کی جگہ پر آ گیا. ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہے تو, اور یہ ہے خبر, ہمارا جملہ ویسے بھی مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے, تو ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی آ جائے تو جملہ مکمل ہے, لیکن جب یہ دونوں آ جاتے ہیں تو اس لیے اس کو ایک نام دیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے البیت یہ ہذا کا بدل ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا؟ ہاں, وہ کا کے وہ سارے ایک ہی چیز کے لیے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, عربی زبان میں اس کے نہیں, ہذا محمدی نہیں ہو سکتا, ہذا محمدن ہو سکتا ہے, یہ محمد ہے. ٹھیک ہے, یہ محمد کا ہے یا محمد کے لیے ہے, اس کے لیے آپ کو نام لگانا پڑے گا. ٹھیک ہے, نہیں تو یہ جملہ مکمل نہیں ہے آپ کا. نہیں ایسے نہیں لگا سکتے. محمد کے اوپر ویسے بھی الف لام داخل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ عالم ہے. صحیح ہے, وہ خود ہی معرفہ ہے, معرفہ کے اوپر اور الف لام داخل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اس کو مضاف مضاف الیہ نہیں بنا سکتے. صحیح ہے, سر اگر ہم لی نہ لکھیں, صرف ھذا بیت, ھذا البیت محمد لکھیں تو ھذا بیت, ھذا البیت محمد, ھذا بیت محمد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ھذا بیت محمد, یہ محمد کا گھر ہے, پھر ہو جائے گا. تو ھذا مبتدا ہو گیا ہمارے پاس, بیت محمد مضاف مضاف الیہ خبر بن گیا. ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے ھذا بیت محمد. اگر بیتو میں ال لگے گا تو وہاں بھی ال لگے گا, نام لگے گا محمد. نہیں, پھر بیت پہ ال نہیں لگے گا. بیت پہ ال کیوں نہیں لگے گا؟ کیونکہ مضاف ہے. ٹھیک ہے, مضاف ہے تو پھر اس کے اوپر ال نہیں لگے گا. ھذا بیت محمد. ٹھیک ہے, سر ھذا البیت انکمپلیٹ سینٹینس ہے. ایک سیکنڈ اس کے بعد جی واپس پوچھیں. ھذا البیت انکمپلیٹ سینٹینس ہے.
नहीं, हादल बैत एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, इसका मतलब है ये घर। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप क्या बोलने वाले हैं ये घर के बारे में, ठीक है, इसकी खबर का सर जैसे इंतजार। हम लोग शुरू में पढ़े थे मा हादा हम्म, हाजा बैतुन, और जो जैसे कि जो खास होता था उसके लिए अल लगाते थे, तो वो तो कंप्लीट सेंटेंस हो जाता था। मैं ये बोला ना, कंप्लीट सेंटेंस के लिए हम लोग ने क्या बताया था, मा हादा हादा बैतुन, हमने कहीं नहीं बोला था हादा अल बैतु, ठीक है, बल्कि वहां जी किसी ने सब तब सवाल भी पूछा था शायद कि इस पे हम अलिफ लाम लगा सकते हैं, तो तब जी यही था कि आपको ये बताना था कि तब नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि हमने तब अच्छा जुमला मुकम्मल करना है, हमें बताना जी है ये घर है, सही है, जुमला मुकम्मल हो गया हमारा, उसके लिए हमें मारिफा और नकेरा चाहिए ताकि हम उसको मुब्तदा और खबर बना सकें। हमारा मुब्तदा और खबर पूरा है तो हमारा जुमला मुकम्मल है, ठीक है, हमारा मुब्तदा और खबर पूरा नहीं है तो जुमला मुकम्मल नहीं है। हम बोलते हैं मा हादा हादल बैतु, तो इसका मतलब जुमला मुकम्मल नहीं, खबर हमें चाहिए, ठीक है। चाहिए हादल जी बैतु, फिर हम वही बैतु को क्या बनाएंगे, हादा का बदल बनाएंगे, सही है, फिर हम बैतु को क्या बनाएंगे, हादा का बदल बनाएंगे, हादल बदल बैतु, क्योंकि देखिए दोनों मारिफा यहाँ, हादा अस्मा इशारा मारिफा होते हैं और अल बैतु ये भी मारिफा है, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, अलिफ लाम लगा हुआ है, अल ठीक है, तो ये भी मारिफा है, दोनों मारिफा है, तो ये एक दूसरे के बदल है। ली मोहम्मद फिर जाके खबर बनेगा, ठीक है, जी जज़ाकल्लाह। ली नहीं लगाते कोई भी ऐसी चीज जो खबर के लायक हो। हादल बैतु कदीमुन, ठीक है, हादल बैतु कदीमुन, ये कदीमुन क्या है, पुराना, ये क्या बन गया, इसकी खबर बन गया, ठीक है। हादा मुब्तदा, ये अल बैतु इसका बदल, और कदीमुन खबर, हादा और कदीमुन मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इसमें मुकम्मल हो गया। हादल बैतु जदीदुन, ठीक है, कोई भी ऐसा लफ्ज जो खबर बनने के लायक हो उसको हमने बना दिया, ठीक है, और हम देख चुके हैं कि जार मजरूर भी खबर बनने के लायक होते हैं। हादल बैतु फिल मदीनती, ठीक है, ये घर मदीना में है, जुमला पूरा है हमारा, जुमला पूरा है, जुमला पूरा हो गया, ठीक है, समझ में आया, क्योंकि जार व मजरूर शिबह जुमला खबर की जगह पर होता है, कोई भी ऐसा लफ्ज जो खबर की जगह पे आ जाए वो हमारे लिए जुमला मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, खबर है, मुदाफ मुदाफ इलैह। सर अगर नाम होगा तो ली लगाएंगे और वैसे कोई लफ्ज होगा तो ली नहीं हादा लगेगा। बैतु मुहम्मदिन, हाँ ये मोहम्मद का है, ठीक है, ये घर मोहम्मद का है, और हादल बैतु ली मोहम्मदिन, ये घर मोहम्मद के लिए है, ठीक है, यानी कि भाई मोहम्मद का है, एक ही बात है, कोई मसला नहीं, ठीक है, कोई फर्क नहीं, नहीं अल बैतु से कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ तरकीब अलग अलग हो जाएगी, जुमले की तरकीब अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। हादल बैतु हम बोल रहे हैं तो हम हादा को बोलेंगे मुब्तदा, अल बैतु इसका बदल हो गया, ठीक है, ली मोहम्मदिन हर्फ जर इसम मजरूर शिबह जुमला खबर, ठीक है, और हादल हादा बैतु क्या बताया था हमने, हादा बैतु मोहम्मदिन, हादा बैतु मोहम्मदिन, तो हादा मुब्तदा, बैतु मोहम्मदिन मुदाफ मुदाफ इलैहि खबर, ठीक है। मुदाफ खबर होता है और वही उसके ऊपर इराब आता है, जैसे हमने पूछा मुदाफ इलैहि का इराब नहीं आता, वो हालत जर में ही रहता है, ठीक है। किसको समझ में आ गया हाथ उठा दे, आपको नहीं समझ में, हाँ आपको नहीं समझ में, क्या नहीं समझ में, अच्छा अच्छा, आपने पुरानी क्लास नहीं ली थी, ठीक है, ये फिर भी नहीं समझ में, ये तरकीब नहीं समझ में आई, हमने तरकीब सिर्फ डायरेक्ट उर्दू से शुरू की है। हाँ, पीछे किस किस को नहीं समझ में आया, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया, अच्छा ऑनलाइन में किसी का कोई सवाल है जी? सर ये जो, हेलो, पूछे, ये जो हमने पहले पढ़ा ये घर मोहम्मद का है, हाजा बैत मोहम्मदिन, और अब हम पढ़ रहे हैं हाजल बैतुल मोहम्मद मोहम्मदिन, हादल बैतु ली मोहम्मदिन, ले मोहम्मदिन, तो अब मतलब तो उससे दोनों से एक ही निकल रहा है, जी, तो मतलब ये एक ही है ना? जी जी बिल्कुल। तो ये क्या मतलब, ये एडवांस है कुछ जो हम सीख रहे हैं? अरबी में कौन सी कॉमन है जो बोली जाती है? जुमले देखें, जुमले अलग अलग तरीके से बोले जाते हैं ना, उर्दू जबान में भी हम लोग एक ही मायना एक ही देता है, लेकिन उसके लिए लफ्ज अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, जुमले की तरकीब अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आप मिसाल के तौर पे आप ये भूल जाएं हादल बैतु ली मोहम्मदिन, ये जुमला भूल जाएं, मैं अगर ये जुमला बोलता हूँ हादल बैतु कदीमुन, ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जो हम पहले पढ़ चुके थे वो अब नहीं पढ़ा हमने, ठीक है, हादल बैतु कदीमुन, हाँ अब इसका इराब करें, कैसे करेंगे आप लोग, कंफ्यूज हो जाएंगे ना, हादा भी मुब्तदा हो सकता है और अल बैतु भी मुब्तदा है, ठीक है, अल बैतु भी मारिफा है, वो भी मारिफा है, दोनों मारिफा है, सही है। तो आप सिर्फ अभी जुमले की तरकीब को सोचें कि किस किस तरीके से जुमले इस्तेमाल होते हैं और आगे जाके फिर आपको पता भी चल जाएगा कि कहाँ खास तौर पे ये जुमला इस्तेमाल होता है, कहाँ खास तौर पे ये जुमला इस्तेमाल होता है। जैसे हम लोग उर्दू जबान में एक ही मायने के बहुत सारे जुमले इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ऐसी अरबी जबान में भी एक ही मायने के बहुत सारे जुमले इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये देखें कि अगर मैं बोलूँ हादल बैतु कदीमुन, तो आप इसका इराब कैसे करेंगे, सही है, हादल बैतु कदीमुन कैसे इराब करेंगे, हादा क्या है, हादल बैतु कदीमुन, तो हादा क्या है, मुब्तदा, अल बैतु क्या है, मुब्तदा, अल बैतु तो मुब्तदा, या तो दोनों को मुब्तदा बोले या फिर इसको बोले ये इसका बदल है, ठीक है। अच्छा। अल बैतु फिर सिर्फ मुब्तदा नहीं रहेगा, तो हादा मुब्तदा, दो मुब्तदा कैसे आ गए,
صحیح ہے. تو ابھی تو آپ نے آپ کہا بولے ہاذا مبتدا ہے اور البیت اس کا بدل ہے, ٹھیک ہے, اس کا بدل ہے, اس کی جگہ پر آیا ہوا ہے, یا پھر آپ بولے ہاذا البیت دونوں مبتدا ہیں, ٹھیک ہے, دونوں ایک ساتھ ملا کے مبتدا ہے, ہاذا البیت دونوں ایک مبتدا ہے, لیکن ایک جملے میں ایک مبتدا ہو سکتا ہے, تو دونوں ملا کے یا تو مبتدا ایک ہی, یا پھر آپ بولیں کہ دونوں ہاذا مبتدا ہے اور البیت اس کا بدل ہے, صحیح ہے, اس کی جگہ پر آیا ہے, اس کو ریپلیس کرے ایک طرح سے, ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے, جی ٹھیک سر, جزاک اللہ خیر. ہاں جزاک اللہ. کوئی سوال ہے؟ ایسا کہ یہ پوچھنا تھا کہ حاصل بیت تو مشار یہ نہیں ہوں گے. واپس پوچھا, آپ کی آواز بہت ڈسٹرب ہے. حاصل بیت تو مشار و مشار لے نہیں ہوں گے, یہ اسم اشارہ ہے تو مشار لے نہیں سمجھ میں نہیں آئی, آپ کا سوال ہی نہیں سمجھ میں آیا, یا چیٹ باکس پہ پوچھنا آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ سوال کرتے ہیں. جی جی. حاذا رجل تاجر اور حاذا بیت, حاذا البیت لمحمد اور حاذا البیت محمد میں حاذا یہ جو ایک ہی چیز رہے گا کہ حاذا البیت لمحمد بولیں گے اور حاذا البیت محمد بولنے کے لیے, یہ گھر محمد کا ہے اور یہ گھر محمد کے لیے ہے, تو دونوں بھی صحیح رہیں گے کیا؟ نہیں, آپ کا سوال میں ابھی بھی نہیں سمجھ پایا. آپ حاذا البیت لمحمد بول رہے ہیں اور حاذا بیت محمد ایک ہی ماننا ہے اس کا. جی جی, دونوں ایک ہی مطلب ہے, اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. نہیں اس میں کوئی غلط نہیں, جملے کے اعتبار سے دونوں کی ترکیب صحیح ہے, ٹھیک ہے. ھذا بیت محمد, ھذا مبتدا, بیت محمد خبر, ٹھیک ہے, اور خبر کے اندر یہ مضاف اور وہ مضاف الیہ, بیت محمد بیت مضاف اور محمد مضاف الیہ, ٹھیک ہے. اور ھذا البیت لمحمد, ھذا مبتدا, البیت اس کا بدل, ٹھیک ہے, لی لام حرف جر, اسم مجرور شبہ جملہ خبر, ٹھیک ہے. تو مبتدا اور خبر دونوں جگہ پہ ہمیں مل گئے, تو جملے کے معنی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. جی یہی تھا, یہی سوال تھا, اور یہ تھا کہ اب جب یہ جملہ پڑھنے والے ہیں تو جب آپ پوچھیں گے کہ کیا بولتے ہیں اس کے اعراب میں کیا ہے, تو ہم حاضر رجلوں کو ایک پورا یہ مبتدا بولتے سکتے ہیں کیا؟ جی 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 بالکل. تو بدل جو ہے نا بیسکلی وہ مبتدا کا ہی اعراب دیتا ہے, ٹھیک ہے. اور ہم نے جیسا بولا تھا یا تو دونوں کو ملا کے ایک مبتدا بن جائے گا, تو ھذا الرجل, رجل پہ ہم نے مرفوع کیوں رکھا اس کو, کیونکہ یہ مبتدا کی جگہ پر ہے, ٹھیک ہے. تو ھذا الرجل تاجر, تاجر کیا ہو جائے گا پھر, اس کی خبر ہو جائے گی, ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ بارک اللہ خیر. فیک. جی اور کس کا سوال ہے؟ ہاں جی. سر میں یہ پوچھ رہی تھی کہ حاضا اور البیت تو مشار الیہ نہیں بنے گا, کیونکہ حاضا اسم اشارہ ہے تو یہ اسم اشارہ نہیں ہوگا. واپس بتائیں واپس. سر حاضا اسم اشارہ ہے تو البیت اسم اشارہ الیہ نہیں ہوگا. ہاں یہی میں بولا, ھذا کو آپ اسم اشارہ, ٹھیک ہے, اور جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس کو آپ مشار الیہ بول سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہی جو جیسے میں نے بتایا نا مرکب اشاری, ٹھیک ہے, مرکب اشارے میں یہ دو چیزیں آ جائیں گی, ھذا اسم اشارہ, ٹھیک ہے, اور جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مشار الیہ, جیسے وہ مضاف الیہ تھا جس کی طرف اضافت کی جا رہی ہے, یہ مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. ایک تو یہ ترکیب ہے, صحیح ہے, ھذا اسم اشارہ, صحیح ہے, اور جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مشار الیہ, ٹھیک ہے. یہ دونوں مل کر مبتدا بن گئے, یا پھر آپ بولیں ھذا مبتدا ہے اور الرجل اس کا بدل ہے, ٹھیک ہے, دونوں صحیح ہے, صحیح ہے, یہ اسی کو یہی بولیں گے بالکل. جو میں نے آپ کو جو چیز اردو میں سمجھائی آپ اسی کا عربی لے کر آنا بس, ٹھیک ہے. ھذا بھائی اسم اشارہ ہے اور جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مشار الیہ, ٹھیک ہے. سب سمجھ میں آ گیا؟ اور کوئی سوال تو نہیں کسی کا؟ چلیں آپ جلدی سے جملہ پڑھ لیتے, 2-3 جملے پڑھ لیتے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے. اچھا آن لائن میں سے کون ہمارے ساتھ تیار ہے پڑھنے کے لیے؟ جی 5 منٹ ہے ہمارے پاس. یہ 4 لوگ ہی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, باقی کدھر ہیں؟ جی میں نے آپ میں سے کچھ کو انمیوٹ کیا ہے, کون تیار ہے ہمارے ساتھ؟ جی جی پڑھیں, آپ کی آواز آ رہی ہے. جی حاضر رجل تاجر وذلك الرجل طبيب. هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب, ٹھیک ہے. جی هذا کیا ہے؟ حاضا بدل ہے, اس میں اشارہ ہے. هذا اسم اشارہ, ٹھیک ہے. اور حاضر رجل مرکب اشاری ہے, مشار الیہ, صحیح ہے, جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. الرجل مشار الیہ اور مبتدا ہے اور تاجرون خبر ہے. تاجرون خبر, هذا مبتدا, تاجرون خبر ہے, ٹھیک ہے. وذلك حرف عطف ہے, ذلك اور کیا ہے؟ ذالک اس میں اشارہ ہے
اس میں اشارہ ہے. اور ذالک الرجل مرکب اشاری ہے اور الرجل مشار الیہ ہے اور ذالک بدل ہے اور الرجل مبتدا ہے اور طبیب خبر ہے. طبیب خبر ہے. ٹھیک ہے صحیح, جزاکم اللہ خیر. ہاں پیچھے سے کوئی پڑھ سکتا ہے جی؟ اسم التاجری محمود. اسم التاجری محمود. اسم کیا ہے؟ اسم مضاف ہے. ہاں یہ دیکھیں, یہ مضاف مضاف الیہ. الیہ والی ترکیب آ گئی. اسم التاجری پہلا جو ہے وہ انہوں نے نکرہ رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس پہ الف لام نہیں لگا ہوا اور تنوین بھی نہیں لگی ہوئی, ٹھیک ہے, اور التاجری پہ الف لام لگایا ہوا ہے, تو اس سے پتہ چل گیا یہ مضاف مضاف الیہ. جی اسم التاجری محمود. محمود. واسم الطبیب سعید. اچھا اس میں مبتدا خبر کدھر ہے؟ اسم التاجری خبر ہے. مبتدا ہے, شروع میں آ رہا ہے تو مبتدا ہے, ٹھیک ہے. اسم التاجری کو ہم یہاں مبتدا ہی بولیں گے کیونکہ خبر شروع میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ معرفہ بھی ہے. کیسے پتہ چلا معرفہ ہے؟ التاجری. ہاں التاجری مضاف الیہ جو ہے اس کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے, تو یہ اسم بھی جو ہے وہ بھی معرفہ ہے, ٹھیک ہے. جی محمود خبر ہے. محمود خبر ہے. اس میں جو یہاں پہ خبر جو ہے وہ معرفہ آ رہی ہے. جی یہاں پہ خبر بھی یہاں بھی معرفہ خبر ہے. معرفہ ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. واسم الطبیب سعید. واسم الطبیب سعید. سعید, صحیح ہے. واو اچھا حرف عطف اور اسم الطبیب مضاف مضاف الیہ اور مبتدا سعید خبر. سعید خبر. هذا البيت للتاجر. هذا اسم اشارہ. البیت بدل اور للتاجری حرف جر اسم مجرور شبہ جملہ خبر. شبہ جملہ خبر. وذلك البيت للطبيب. واو حرف عطف. ذالک مبتدا اسم اشارہ ہے, مبتدا ہے. البیت اس کا بدل ہے. للطبیب لی حرف جر الطبیب اسم مجرور شبہ جملہ خبر. شبہ جملہ خبر, ٹھیک ہے. اچھا اب آپ نے ایک کام کرنا ہے بس, باقی کچھ لوگ مجھے لگ رہا ہے پیچھے پارٹیسپیٹ نہیں کر پا رہے, تو ہو سکتا ہے کہ بجاؤ کہ وہ لوگ ابھی ہمارے سامنے نہیں بولنا چاہ رہے ہوں, تو آپ اگر تیار ہیں تو باقی سب آپ ان کو سنا دیا کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بولنا بہت ضروری ہے. اس طرح جس طرح ہم لوگ پریکٹس کرتے ہیں ایک ایک جملے کو پکڑ کے, یہ مبتدا ہے, یہ خبر ہے, ٹھیک ہے, یہ اسم اشارہ ہے, یہ اسم موصول ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بولنا مجھ سے بہت زیادہ ضروری ہے. آپ لوگ اگر یہاں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں, وہاں پارٹیسپیٹ کریں, ٹھیک ہے. آپ میں سے سب ایک کسی کو بڑا بنا لیں جو زیادہ بہتر ہے اس میں, اور اس کو سنایا کریں. 5 منٹ لگیں گے لیکن اس کے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں گے تو آپ کی عربی کھل جائے گی انشاءاللہ, ٹھیک ہے, صحیح ہے. چلیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, اما بعد. حدیث نمبر 38 کے مسائل رہتے تھے وہ نوٹ کر لیں. پہلا مسئلہ ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تمام انبیاء میں افضل ہیں. نبی علیہ السلام تمام انبیاء میں افضل ہیں. اور آپ کی امت تمام امتوں سے افضل ہے. آپ کی امت تمام امتوں سے افضل ہے. نمبر 2, شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا بھی جائز ہے. شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا جائز ہے. شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا جائز ہے. فخر کرنا مقصود نہ ہو, اپنے آپ کو افضل ثابت کرنا مقصود نہ ہو, ذکر کرنا, بیان کرنا. نمبر 3, پوری زمین پر نماز ادا کی جا سکتی ہے. پوری زمین پر نماز ادا کی جا سکتی ہے سوائے ان مقامات کے
جہاں نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا ہے. سوائے ان مقامات کے جہاں نماز پڑھنا منع کر دیا گیا ہے. مثلا اونٹ کا باڑا, قبرستان, واش روم اور ہر گندی جگہ. نمبر 4, صاف زمین پر تیمم کرنا جائز ہے. صاف زمین پر, صاف مٹی پر تیمم کرنا جائز ہے. حدیث نمبر ہے 39. جی اس حدیث میں یہ تقریباً کوئی 5 حدیثیں ہیں. ان حدیثوں میں خواتین سے متعلق مخصوص مسائل کا ذکر ہے. تو ہم سب سے پہلے یہ کریں گے کہ ان تمام حدیث کو پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ, اور پھر آخر میں مجموعی جو مسائل ہیں نا وہ لکھوا دیں گے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اب عشاء بھی ساتھ پڑھ رہے تھے کیا؟ اچھا کہ شاید عشاء بھی پڑھ لی آپ نے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ان فاطمہ بنت ابی حبیش, فاطمہ بنت ابی حبیش نے سألت سوال کیا. اچھا مجھے نہیں پتا کہ اسائنمنٹ میں یہ الفاظ کیوں آ گئے جو آپ نے پڑھے نہیں ہیں. کب جمع کرانا ہے اسائنمنٹ آپ لوگوں نے؟ آج آخری ڈیٹ؟ اچھا پتہ نہیں, یہ آن سائٹ پر آن لائن والوں کے پاس ہوگا, شاید غلطی سے آ گیا ہوگا. برل سألہ سألت کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ اگر آپ نے عربی تھوڑی سی پڑھی ہے, سألہ اور سألت مذکر مؤنث, یعنی مؤنث کے لیے تاس کے ساتھ آتا ہے. سألت نہیں, گولتا نہیں, لمبی تا. گولتا جو مؤنث کے لیے اسم میں آتی ہے, مسلمتن, ٹھیک ہے, فعل کے اندر لمبی والی تا آتی. تو اگر آپ اس فرق کو جان لیں گے تو پھر یہ جتنے بھی افعال ہیں, فعل جتنے بھی ہیں, ان تمام افعال کے اندر, فعلوں کے اندر جہاں پر بھی تا ساکن آ گئی وہ واحد مؤنث کا صیغہ ہوگا. قالت بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں. قالت, قالا مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے. جو قرآن اور حدیث ہے نا, اگر عربی زبان میں عربی لغت کے اصولوں کو اگر آپ جان لیں تو ترجمہ پڑھنا, ترجمہ کرنا, ترجمہ پڑھانا, ترجمہ کرانا آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ قواعد معلوم نہیں ہے تو پھر آپ قرآن کریم پڑھتے پڑھاتے چکے چوکے ماریں گے, بس چھکا اور چوکا, دجیاں اڑائیں گے پھر. ہاں جی, ہاں تکے, بالکل چھکا چوکا بھی تکے سے لگتا ہے نا. تو انہوں نے سوال کیا ان نبی علیہ السلام سے. فقالت انہوں نے کہا انی استحاض, مجھے استحاضہ کا مسئلہ ہے. حدیث پڑھنے پھر میں بتاتا ہوں آپ کو. سوال یہ کیا کہ مجھے استحاضہ کا مسئلہ ہے. فلا اطہر, میں پاک نہیں رہتی. افا ادا الصلاۃ, کیا میں نماز کو چھوڑ دوں؟ دیکھیں دعا یدعو الفاظ وہی ہیں. دعا یدعو کا معنی ہوتا ہے بلانا, ودعا یدعو کا معنی چھوڑ دینا. ودعا یدعو کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا. اگر پڑھیں گے یدعو تو پکارنا, اور اگر پڑھیں گے یدعو صرف حرکت کا فرق ہے. یدعو پکارنا اور یدعو چھوڑنا, ایک حرکت سے اتنا معنی تبدیل ہوتا ہے. اگر یہاں ہوتا ہے نا ادعو, افا ادعو تو معنی میں پکاروں, اور افا ادعو دال کے فتح کے ساتھ معنی چھوڑ دوں میں.
क्या मैं नमाज पढ़ना छोड़ दूं? आपने फरमाया नहीं, हैज और चीज है, इस्तिहादा और चीज है। मेंसेस में औरत हालत नापाकी में है और इस्तिहादा में नहीं। फिर आपने फरमाया कि इन्ना ज़ालिका दमु इरकिन, ये एक रग का खून है, ये एक रग है, उसका ये खून है, वो रग फट जाती है और फटने की जो वजह बनती है वो शैतान है। शैतान जो है जिस तरह मर्द की इबादत को खराब करता है, इसी तरह औरत की इबादत को भी खराब करता है। मर्द को ये वसवसे डालता है कि शायद आपका वुजू टूट गया है। हदीस में आता है चौंका मारता है वो, जैसे आप मारते हैं ना यूं किसी को, यूं मारा आपने इस तरह, जिससे यूं लगता है शायद वुजू टूट गया। तो औरत के साथ भी मामला ये इसी तरह मारता है वो, और नतीजतन कभी ऐसा होता है कि इस हरकत की वजह से वो एक रग है वो फट जाती है, नतीजतन खून शुरू हो जाता है। और ये जो ब्लीडिंग है इस्तिहादा की, बहुत जिसे लग जाए ये बीमारी और तो फिर ये जारी रहती है। बाद सहाबियात का जिक्र आता है 7 साल तक ये मर्द लाहिक रहा, बीमारी की सूरत इख्तियार कर जाता है। आपने फरमाया कि वलकिन दाइस सला, लेकिन तुम नमाज को छोड़ देना कदर अल अय्याम, उन दिनों की मिकदार में या उन दिनों के अंदर, अल्लती कुंती तहीदीन फीहा, जिसमें तुम्हें हैज आता है। जिन अय्याम में तुम्हें इस हैज का खून आता है, मेंसेस आते हैं, उनमें छोड़ देना नमाज को। जब वो दिन चले जाएं सुम मगतसिली, फिर गुस्ल करो, वसल्ली, और नमाज पढ़ो। अब गुस्ल करने के बाद भी वो आपको ब्लीडिंग तो जारी है, खून तो जारी है, लेकिन चूंकि वो मेंसेस नहीं है लिहाजा अब आपने नमाज पढ़नी है। एक और रिवायत में आपने वह वलैसत बिल हैज़ाती, ये हैज का खून नहीं है। फैदा अकबलतिल हैज़ातु, जब हैज का खून आ जाए, फतरुकिस सला फीहा, उन दिनों में नमाज को छोड़ देना। तारका या तुरुकु, वादा यदाउ, दोनों बाब एक ही माना में इस्तेमाल होते हैं, है यानी अल्फाज अलग अलग है, माना एक ही है। जैसे जालासा और कादा, जालासा कादा दोनों का माना एक ही है, जुलूस और कुऊद बैठना। हम लफ्ज नहीं है, हम माना है। फैदा दहब कदरुहा, जब वो अय्याम चले जाएं, फगसिली अनकी दमा, खून को साफ करना, किनाया है गुस्ल से, वसल्ली, और नमाज पढ़ना। इस हदीस में दो चीजों का जिक्र है, इस्तिहादा और हैज। अगली हदीस को पढ़ते हैं, फिर आखिर में इंशाल्लाह हम इस पर तफसीली गुफ्तगू करते हैं। जी बस आपको थोड़ा सब्र करना होगा, 10 से 15 मिनट, फिर सारे फर्क वादे हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगर किसी को मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा तो बता दे, फिर मैं बता देता हूँ अभी। अगर हो रहा है तो बस आप सिर्फ 15 मिनट सब्र करें इंशाल्लाह। हदीस नंबर 40 है। आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, अन्ना उम्म हबीबता, उम्मे हबीबा रदी अल्लाह तआला अन्हा उस्तुहीदत, यानी इस्तिहादा का खून आ गया और ये जारी रहा 7 सीनीन, 7 साल तक, 7 साल तवील अरसा। हदीस में आता है कि टप के टप बहा दिया करती थी। मुबालगा है, मतलब कसीर तादाद में ये ब्लीडिंग होती थी, क्योंकि बीमारी है। वो औरत की कैफियत पर है, बस औकात तो वो तो मेंसेस में भी हो जाता है। फसअलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इन्होंने सवाल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अन दालिका, इस मसले के बारे में। फअमरहा अन तगतसिल, आपने हुक्म दिया गुस्ल करो। फकानत तगतसिलु लिकुल्लि सलातिन, वो हर नमाज के लिए गुस्ल करती थी। नबी इस्लाम ने जो हुक्म दिया था वो ये था, या तो 5 नमाजों में वुजू करके नमाज पढ़ो। आपका वुजू है या नहीं है छोड़ें इस बात को। यानी बस औकात ऐसे होता है कि हमने जोहर में वुजू किया होता है, असर भी पढ़ लेते हैं, मगरिब भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जिसे ये बीमारी शुरू हो जाए ब्लीडिंग की, तो ऐसी औरत के लिए हर नमाज के लिए ताजा वुजू करना पड़ेगा उसे, चाहे वो जो वुजू को तोड़ने वाले असबाब थे या नहीं थे, दोबारा वुजू करना पड़ेगा उसको। दूसरा ऑप्शन आपने ये दिया, अगर ये मुमकिन ना हो, आपने नहाना है, तो फिर 2 नमाजों को जमा करें, जोहर की नमाज को लेट करें असर के करीब तक। जैसे मिसाल के तौर पर आज असर की अजान हो रही है 4:15 बजे, ठीक है, अजान असर जो नमाज असर का वक्त हो रहा है तकरीबन वो 4:05 पर, 5-6 मिनट पर हो रहा है। जोहर का वक्त कब खत्म हो गया? 4:05 पर जोहर का वक्त खत्म हो गया। अब इस औरत को क्या करना है? इसको कहते हैं जमा सूरी, 2 नमाजों को जमा करना है। ये नहाए 3:45 बजे, 3:45 बजे नहाए, 10 मिनट लगे, नहा के फारिग हो गए। अब 10 मिनट में नमाज पढ़ ले वो। जैसे ही नमाज पढ़कर फारिग होगी, असर का वक्त शुरू हो जाएगा, तो असर पढ़ ले साथ ही। तो एक गुस्ल से 2 नमाजें, एक गुस्ल से 2 नमाजें, ये इस्तिहादा के मामले में है। मजीद तफसील आगे आ रही है, लेकिन अच्छा ये इख्तियारी है, वाजिबी गुस्ल नहीं है। इख्तियार दिया आपको, अगर आप चाहती हैं इस तरह गुस्ल करके 2 नमाजों को जमा करके पढ़ ले, तो आपको टोटल 3 गुस्ल करने पड़ेंगे। जोहर और असर के लिए 1 गुस्ल, मगरिब इशा के लिए दूसरा, और फजर के लिए तीसरा गुस्ल। वाजिब क्या है?
ہر نماز کے لیے وضو کرنا. اختیار کیا ہے, آپ کی مرضی کیا ہے, غسل کر لیں. لیکن یہ ام حبیبہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھی. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی اور زیادہ, ہر نماز کو اول وقت میں پڑھنا ہے اپنے تو پڑھیں, غسل کریں پڑھ لیں یا وضو کریں پڑھ لیں, یہ اختیاری ہے. غسل فرض نہیں ہے, لیکن استطاعت ہے, آپ بہت زیادہ پاکیزگی پسند ہے تو آپ غسل کریں نماز پڑھ لیں, ورنہ واجب یہ ہے کہ آپ وضو کریں اور نماز پڑھیں. سارے مسئلے آئیں گے, سارے مسئلے آئیں گے. میں نے ابھی کہا نا, حیض سے متعلق ساری باتیں بھی کرتے ہیں انشاءاللہ, وہ بھی ہو جائے گا مسئلہ حل انشاءاللہ. تو آپ آیا تھا یہ سوال, تو وہی تو میں پوچھ رہا ہوں, آپ کہہ رہے نہیں آیا. مینسس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہی نہیں, کہاں سے آ گیا؟ آیا تھا, پڑھایا تو نہیں ہے نا, آپ لوگوں نے تو پڑھایا میں نے, ویسے مسائل میں آؤگا تو حدیث میں تو نہیں پڑھا تھا. آپ نے فتوے دیے ہوں گے اس میں, ہاں مجھے پڑھایا نہیں ہے تو. حالانکہ میں نے وہ ان کو اس میں کاٹ کر دیا تھا کہ یہ نہیں ڈالنا, آپ نے میرے پاس ری چیک کے لیا تھا, پھر میں نے کاٹ کر دیا یہ نہیں ڈالنا. ایسا ماشاءاللہ زبردستی دیا آپ کو کہ میں نے سن لیا تھا یہ مسئلے مسائل. حسن ظن دیکھیں ان کا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 41 یہ حدیث ہے, کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے, من اناء واحد, ایک ہی برتن سے, کلانا جنوبن, ہم دونوں جنبی ہوتے تھے, یعنی دونوں پر غسل فرض ہوتا تھا. فکان یأمرنی, اللہ کے رسول مجھے حکم دیتے, فأتازر, میں تہبند باندھنے تھی. یعنی ایزار کہتے ہیں جو ناف کے نیچے جو ہمارا جسم کو ڈھانپنے والا حصہ ہوتا ہے اس کو عربی میں ایزار کہتے ہیں, اور ناف سے اوپر والے جو حصے کو ہم کور کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ریدا. اوپر والی چادر کو ریدا کہتے ہیں جس کو ہم قمیص کہتے ہیں, اور نیچے والے جو کور کرنے والا حصہ ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں ایزار, اور ہم اس کو کہتے ہیں شلوار. سراویل اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اگر وہ سلا ہوا ہے. تو آپ مجھے حکم دیتے تھے, میں وہ تہبند ایزار باندھ لیتی, فیباشرنی وانا حائض, تو نبی الاسلام مجھے اپنے ساتھ لٹا لیتے جبکہ میں حائضہ ہوتی. جو مباشرت کا لفظ ہے وہ اردو میں کسی اور معنی میں ہے, عربی میں مباشرت کا لفظ ہوتا ہے جسم کے ساتھ جسم کو ملانا. وکان یخرج رأسہ الیہ, اللہ کے رسول اپنے سر مبارک کو میری طرف نکالتے تھے. وہو معتکف, آپ حالت اعتکاف میں ہوتے تھے. فاغسلہ وانا حائض, میں آپ کے سر کو دھویا کرتی تھی جبکہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی. جیسے یہ کھڑکی ہے نا, اس طرف مسجد ہے, یہ گھر ہے, تو کھڑکی کھل گئی, نبی علیہ السلام اس کھڑکی کے ساتھ سر رکھ کر اندر کی طرف کر لیتے, اور عائشہ صدیقہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور نبی علیہ السلام کے سر کو دھو رہی ہیں, کنگھی کر رہی ہیں, آپ کی خدمت کر رہی ہیں, اور جبکہ ہیں کیا, حالت حیض میں. خدمت بیوی سے حالت حیض میں سے خدمت لے سکتا ہے, ہاتھ پاک ہیں اس کے, کوئی حرج نہیں ہے. حدیث نمبر 42, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, یہ کہاں سے سوال آ گیا, کانوں کے لیے کیا حکم ہے, ان کو گیلا کریں گے یا نہیں؟ جمع سوری کا کیا ثبوت ہے؟ سارے مسئلے آئیں گے, بس میں نے وہی کہا تھا 15 منٹ سب اگر ہو جائے. یہ بھی آیا تھا, آپ نے کیا جواب دیا اس کا؟ کر سکتی ہے, نا وہی میں نے کہا نا فتوے دینے آپ لوگوں نے دیے نا فتوے, حالانکہ کر سکتی ہے اور آپ نے کہا نہیں کر سکتی. صرف بیت اللہ میں نہیں آ سکتی, حج کے سارے ارکان باہر ہیں, یہ بتایا تھا نا میں نے. جمع سوری کا تعلق کتاب الصلاۃ کے ساتھ ہے. جب میں نے بتا دیا اللہ کے رسول نے دو نمازوں کو جمع کرنے کا حکم دیا ہے, بس ختم بات, حدیث میں موجود ہے. چونکہ یہ موضوع نہیں ہے ہمارا اس لیے اس پہ بات نہیں کریں گے. اچھا, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتکئ فی ہجری, آپ ٹیک لگایا کرتے تھے میری گود میں, سر یعنی رکھتے تھے میری گود میں. وانا حائض, میں حائضہ ہوتی تھی. فیقرأ القرآن, اللہ کے رسول قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اور آپ نے اگر کبھی قرآن سنا ہے, کوئی اچھا قاری قرآن پڑھ رہا ہو تو سنتے سنتے کیا ہوتا ہے, نیند آتی؟ نہیں تو نہیں آتی. بندہ وہ پڑھنا کوشش کرتا ہے کہ میں بھی ایسا پڑھوں, اپنے لہجے کو سیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جب وہ مزہ آ رہا ہوتا ہے اسے.
ना तो फिर सो भी जाता है बंदा, वो बात भी ठीक है आपकी। तो नबी इस्लाम सुरूर में चला जाता है। नबी इस्लाम कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं, एक तो इजहार मोहब्बत है ये, इस हालत में भी नबी इस्लाम ने गोद में सर रखा हुआ है, बीवी से मोहब्बत की दलील भी है, और फिर वो हालत हैज में और आप कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे हैं, कुरान सुन रही है वो। ला महला इस मौके पर कुरान की तिलावत का भी जी चाह रहा होता है, और बिलखुसूस जब वो हाफिजा हो। बस एक हदीस है, फिर इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई आपकी इंशाल्लाह। मुआजा बिनते अब्दुर्रहमान, मुआजा बिनते अब्दुर्रहमान कहती हैं, कालत कहती हैं, सअलतु आयशा, मैंने सवाल किया आयशा से, सअलतु, ये जो सअला बाब है या कोई भी बाब है, इसमें ता जो है वो 4 तरह से आती है ना, ता, तू, ती और साकिन। जब पेश आएगी तो क्या कौन सा सीखा होगा? मुतकल्लिम। ये फीमेल या मेल? दोनों के लिए सेम आता है। और अगर ता आ जाए मुजक्कर मुखातब, और अगर ती आ जाए मुअन्नस मुखातबा, और अगर साकिन आ जाए मुअन्नस गायब, और अगर ता ना हो तो मुजक्कर गायब। ठीक है। सअलतु, मैंने सवाल किया, सअलता, आपने सवाल किया, सअलती, तो एक औरत ने सवाल किया, सअलत, उस एक औरत ने सवाल किया, सअला, उस एक मर्द ने सवाल किया, और नसअलु, हमने सवाल, असअलु, इसअल, सवाल कर, सल, करना, कर। अमर 2 तरह से इस्तेमाल होता है महमूज का, हमजा वसली के साथ भी और बगैर हमजा वसली के भी। इस अल भी ठीक है, सल भी ठीक है, दोनों तरीके से साबित है कुरान में। सल बनी इसराइल। जी अमर का होगा। तो कहती है मैंने सवाल किया आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा से, फकुलतु, तो मैंने कहा, मा बालुल हाइजी, हाइजा औरत का क्या मामला है, क्या मसला है, क्या मामला है हाइजा औरत का, कि तकदी सौमा, वो रोजे की तो कजा देगी लेकिन वला तकदी सलाता, नमाज की कजा नहीं देगी। ये क्यों? हालांकि दोनों फर्ज है, बल्कि इन दोनों में ज्यादा अहमियत किसकी है? नमाज की है। तो क्या वजह है कि ये औरत नमाज की कजा नहीं दे रही, रोजे की कजा दे रही है? फकालत, तो आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अहरूरियतुन अंती, क्या तू हरूरिया है? हरूरिया खवारिज को कहते हैं। हरूरा मकाम है, वहां खवारजी रहते थे। खवारिज शिद्दत पसंद इस्लाम में, ये ऐसा गिरोह है शिद्दत। आपने दाइश का नाम सुना? दाइश आज खवारिज का दूसरा नाम है दाइश, या ये तकफीरी गिरोह, बात बात पर कुफर का फतवा लगाने वाले, काफिर है लिहाजा ठोक दो उसको, ऐसे। ये खवारिज और दाइश के नाम से कह लें या फिर आप तकफीरी गिरोह के नाम से कह लें। उनका नजरिया यह था कि औरत रोजे की कजा जिस तरह देती है वैसे नमाज की भी देगी। तो जैसे ही ये सवाल आया तो फौरन आयशा सिद्दीका का दहन उधर गया कि ये बातिल फिरका है, लगता है इनका ताल्लुक भी उसी से ही है। फकुलतु, तो मैंने कहा, लस्तु भी हरूरिया, मैं हरूरिया नहीं हूं, लस्तु, ये भी लईसा कुरान में इस्तेमाल हुआ ना, लईसा, या फाली नाक्सा में से लईसा, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा। तो मैं हरूरिया नहीं हूं, मेरा कोई ताल्लुक खारजियों से नहीं है, तकफीरियों से नहीं है। वलाकिन्नी असअलु, लेकिन मैं सवाल कर रही हूं। फकालत, तो आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, काना युसीबुना दालिक, हमें यह मसला लाहिक होता था, हमें भी यह मुसीबत होती थी, हमें भी यह मसला लाहिक होता था। कौन सा? मेंसेस का। अल्लाह के रसूल के दौर में फनुअमरु बिक़दाइ सौम, हमें रोजे की कजा का हुक्म दिया जाता था। वला नुअमरु बिक़दाइ सलाती, नमाज की कजा का हमें हुक्म नहीं दिया जाता था। जब शरीयत ने नमाज की कजा का हुक्म नहीं दिया तो मैं और आप नमाज की कजा का हुक्म कैसे दे सकते हैं? नमाज की कजा कैसे कर सकते हैं? उसको अदा कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो वो माफ है, उसकी कजा नहीं है, सिर्फ रोजे की कजा है। खत्म। पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं, ठीक है, इस मसले के हवाले से, क्योंकि 3 बड़े मसले हैं, इस्तिहादा, हैज, जनाबत और निफास। 4 मसले हैं। आपने लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ सुनना है, उसके बाद फिर मैं लिखवाऊंगा, ठीक है, ताकि मसला समझ जाए, फिर तुक्के आपके बिल्कुल सीधे हों, ठीक है।
غلطی نہ کر سکے. ہاں سب سے پہلے ہم لیتے ہیں مسئلہ جو استحاضہ کیا ہے. استحاضہ ایک بیماری ہے. استحاضہ میں کیا ہوتا ہے کہ میں نے بتایا کہ شیطان کی طرف سے ایک چونکا مارا جاتا ہے, ایک تھوڑا سا ضرب لگائی جاتی ہے, جس کی وجہ سے ایک مخصوص جگہ سے ایک عورت کی ایک رگ جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے, نتیجتاً بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. یہ خون نجس نہیں ہے عام خون کی طرح, جس طرح آپ کے ہاتھ میں کٹ لگا اور خون نکل آیا. یہ خون نکل رہا ہے تو کیا آپ کے کپڑے نجس ہو گئے؟ نہیں. اس خون کے نکلتے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. اگر کپڑے کو لگ گیا کیا وہ نجس ہو گیا؟ بالکل نجس نہیں ہوا, نماز پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح یہ خون بھی نجس نہیں ہے. اسی لیے اس حالت میں عورت ناپاک نہیں ہے, ساری عبادات کرے گی. مسجد میں بھی آ سکتی ہے, قرآن بھی پڑھ سکتی ہے, قرآن کو چھو سکتی ہے, تلاوت کر سکتی ہے, حق زوجیت بھی ادا ہو سکتا ہے, سارے معاملات کر سکتی ہے, کوئی پابندی نہیں. لیکن چونکہ یہ خون جاری رہتا ہے, یہ ایک بیماری ہے. اسی طرح وہ بیماریاں جو مردوں کو بھی یا عورتوں کو دیگر لاحق ہوتی ہیں, جیسے مثال کے طور پر بواسیر کی بیماری ہے, اس میں بلیڈنگ ہوتی ہے. اسی طرح گیس پاس کرنے کی بیماری ہے, اسی کو گیس کا مسئلہ ہوتا ہے اور پھر گیس پاس ہوتا رہتا ہے اس کا. حتیٰ کہ ایسے بھی دیکھیں وہ ایک نماز میں 4 دفعہ وضو کر رہے ہوتے ہیں, مسئلہ معلوم نہیں ہے, نتیجتاً 6 دفعہ وضو کرنا پڑ جاتا ہے ان کو. اسی طرح لیکوریا کا مسئلہ ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے وہ قطرات کا آنا وغیرہ وغیرہ. یہ ساری بیماریاں اگر وہ بیماری کی شکل اختیار کر جائے تو پھر شریعت نے کچھ حکم دیے ہیں. پہلا حکم یہ ہے ان سب کے تعلق سے, واجبی حکم یہ ہے کہ کسی بھی نماز کے وقت میں نماز پڑھنی ہو تو آپ نے وضو کر کے, پہلے وضو تھا یا نہیں تھا چھوڑ دیں اس کو, نماز کا وقت ہوا, نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ایک نماز ایک وضو سے پڑھیں. آپ نے سنت, فرض اور سنت پڑھنے کے بعد اب آپ بے وضو ہو گئے, ٹھیک ہے. اب اگلی نماز پڑھنی ہے آپ نے 1.5 گھنٹے کے بعد, حالانکہ نہ آپ واش روم گئے نہ آپ کا گیس پاس ہوا ہے, حالانکہ ان اصولوں کے مطابق آپ بے وضو نہیں ہیں, لیکن چونکہ اگر ان مسائل سے آپ 2-4 ہیں تو آپ بے وضو ہیں. اب آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. ایک بات. دوسری بات شریعت نے یہ کہا ہے کیونکہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں ایک اختیاری صورت دے دی ہے, آپ 2 نمازوں کو درمیان والے وقت میں جمع کر لیں. جمع کی ہے آگے جا کر آپ پڑھیں گے 3 صورتیں ہیں 2 نمازوں کو جمع کرنے کی, جمع تقدیم, جمع تاخیر, جمع سوری. جمع تقدیم یہ ہوتی ہے کہ ظہر کا وقت ہے, آپ ظہر کے ساتھ اثر پڑھ لیں, جیسے بارش میں ہوتا ہے, یا آپ سفر کے لیے جا رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں جمع تقدیم, بعد والی نماز کو پہلے پڑھ لینا. دوسرا ہوتا ہے جمع تاخیر, ظہر کو ظہر کے وقت نہ پڑھیں, اثر کی اذان ہو رہی ہے, اثر کی اذان ہو گئی ہے تو پہلے آپ ظہر پڑھ لیں پھر اثر پڑھ لیں, یہ جمع تاخیر ہے. جمع سوری کیا ہے؟ ظہر کی نماز کو آخری وقت میں پڑھیں, پڑھ کر آپ فارغ ہوں تو اذان اثر شروع ہو جائے, جیسے 10, 12, 15 منٹ پہلے شروع کر دیں آپ, جس کی میں نے مثال دی ہے. 3:50 پر شروع کر رہے ہیں, 4:04 5 منٹ پر آپ فارغ ہو جاتے ہیں, 1 منٹ بعد اثر شروع ہو گئی تو ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے, اثر کا وقت شروع ہو گیا. اس کو کہتے ہیں جمع سوری, سورتن جمع. بظاہر جمع نہیں ہے. ظہر کو کس وقت پڑھا ہے آپ نے؟ ظہر کے وقت میں, وہ اس کا آخری وقت تھا. اور اثر کو کب پڑھا ہے؟ اثر کے وقت میں. تو دونوں نمازوں کو دونوں نمازوں کے وقت میں پڑھا ہے, لیکن بظاہر دونوں مل گئی ہیں, اس لیے اس کو کہتا ہے جمع سوری. حدیث میں تینوں ثابت ہیں, تینوں جائز ہیں. لیکن جو فقہ ہے نا, یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے صاحبین کا, اور اس طرح فقہ حنفی کے اندر جو مسئلہ ہے, ان کے نزدیک صرف جمع سوری ثابت ہے, اس کے علاوہ کوئی جمع نہیں کر سکتے آپ. اور جبکہ حدیث میں, صحیح حدیث میں تینوں اللہ کے رسول کے قول سے بھی اور عمل سے بھی ثابت ہے. اس عورت کو کیا حکم ہے, کیا کرنا ہے اس نے؟ نہا لے, نہانے کے بعد ظہر پڑھ لے اور اس کے بعد ساتھ ہی اثر پڑھ لے, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ چاہتی ہے کہ میں ہر نماز کے لیے غسل کر کے نماز پڑھوں تو کر سکتی ہے, یہ اختیار ہے, اس میں کوئی اس پر پابندی نہیں ہے. جی, ظہر اثر ہو گئی, مغرب عشاء ہو گئی, اور اسی طرح فجر ہو گئی. یہ مسئلہ ہو گیا استحاضہ کے تعلق سے. اس مسئلے کے تعلق سے ایک بات اور یاد رکھیں, ذہن میں رکھیں کہ ظاہر ہے جب بلیڈنگ ہو رہی ہو, ہاتھ سے خون نکل رہا تو کیا کرتے ہیں؟ پٹی باندھ لیتے ہیں تاکہ وہ ہر جگہ تو نہ گرتا پھر. اسی طرح پھر اس کو جس طرح لنگوٹ کس لیتے ہیں, کہتے ہیں یہ آج کل جو مخصوص چیز ہے وہ رکھ کر اس کی بلیڈنگ کو فرش پر نہ گرنے دیا جائے, نہ اپنے لباس کو خراب کیا جائے. جس طرح مینسس میں ہوتا ہے اسی طرح اس کے معاملہ کرنا. غسل فرض نہیں ہے اس میں, باقی شرعن عبادت میں کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن صرف ایک بات ہے, ہر نماز کے لیے نہ وضو کرنا. اب دوسرا 7 مسئلہ ہے کہ اگر ایک عورت مینسس ہر مہینے آ رہے ہیں, اس کو استحاضہ بھی شروع ہو جائے, فرق کیسے کرے گی؟ 2 طرح کی عورتیں. ایک عورت وہ ہے جس کے مینسز روٹین کے حساب سے آتے ہیں, یعنی ہر مہینے اس کا شیڈول فکس ہے, اس میں تبدیلی نہیں آتی. مثلا مہینے کے شروع میں آ رہے ہیں, 1 سے 7 تک آ رہے ہیں, یا 10 سے 15 تک آ رہے ہیں, جو بھی,
اس کا ہر مہینے کا شیڈول فکس ہے, اس میں آگے پیچھے نہیں ہو رہا, تو اس عورت کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر استحاضہ کا مسئلہ شروع ہو جائے تو ان دنوں میں جو روٹین کے حساب سے اس کے مینسز ہیں ان میں نماز نہیں پڑے گی. جیسے ہی وہ دن گزریں گے اپنے روٹین کے حساب سے وہ نہائے گی, اس کے بعد نماز شروع کر دے گی, چاہیے بلیڈنگ ہوتی رہے. ٹھیک ہو گیا. جیسے ہی وہ دن شروع ہوں گے, جن دنوں میں اس کو عام ہر مہینے حیض آتا ہے, تو ان دنوں میں اس نے اپنی عبادات کو موقوف کر دینا ہے. وجہ یہ ہے کہ کیونکہ پتہ نہیں چلے گا استحاضہ کا خون کون سا ہے اور حیض کا خون کون سا ہے. طریقہ کار یہی ہے کہ اس نے اپنے ان دنوں کو, جن دنوں میں اس کو یہ حیض آتا تھا, اسی کے حساب سے اپنی عبادات کو موقوف کر دینا ہے. جب وہ چلے جائے ایام تو نہا کر پاک ہو کر اپنی عبادات کے سلسلے کو شروع کر دے. دوسری عورت جس کی روٹین بدلتی رہتی ہے, استحاضہ کا مسئلہ شروع ہو گیا, ہر مہینے مینسز کبھی 5 سے شروع ہو رہے ہیں اور کبھی 10 سے شروع ہو رہے ہیں, کبھی 15 سے شروع ہو رہے ہیں. اس عورت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس عورت کی اب ذمہ داری بنتی ہے, جب یہ بیماری بھی لاحق ہو چکی ہے, اب وہ اپنے حیض اور استحاضہ میں فرق کرنے کے لیے اپنے اس خون کو چیک کرتی رہے, جو بلیڈنگ ہے اس کو دیکھتی رہے. کیونکہ استحاضہ کا خون ایک نارمل خون ہوتا ہے, بالکل پتلا اور ریڈ, جبکہ اس جو حیض کا خون ہوتا ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے, بدبودار ہوتا ہے, اور اس میں ریڈ کے ساتھ ساتھ بلیک کی آمیزش ہوتی ہے, اور دونوں کے اندر خون کے جاری ہونے میں اس کے بہاؤ میں فرق بھی ہوتا ہے. اس وجہ سے بعض امہات المومنین کیا کرتی تھی, بعض صحابیات کیا کرتی تھی, جن کو یہ مسئلہ تھا کہ روٹین میں تبدیلی تھی اور حیض بھی ہے اور استحاضہ بھی ہے, تو وہ ایک بڑے ٹب میں پانی ڈال کر اس میں بیٹھ جایا کرتی تھی, اور جب وہ خون اوپر آتا تو پھر اس سے جائزہ لیتی تھی استحاضہ یا حیض ہے. حیض ہے تو اپنی عبادت کو چھوڑ دیتی تھی, نہیں ہے تو اپنی عبادت کو جاری رکھتی تھی. تو اس کو چیک کرنا ہوگا, حیض شروع ہو گیا موقوف کر دے, اب دنوں کے اعتبار سے دیکھتی رہے کتنے دن تک ان کو آتا ہے اسی حساب سے. یہ تو ہو گیا جانچنے کا طریقہ کار. اب حیض والی عورت پر کیا پابندیاں ہیں؟ نمبر 1, میاں بیوی کے تعلق سے صرف حق زوجیت کی پابندی, اس کے علاوہ کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم استری نہیں کر سکتے, ایک. دوسری بات, قرآن کریم کو ڈائریکٹ چھو نہیں سکتی وہ, اگر اہل علم کا اس میں اختلاف ہے, لیکن احوط موقف یہ ہے کہ ڈائریکٹ اپنے یعنی ڈائریکٹ ہاتھ سے قرآن کریم کے اس مصحف کو نہیں پکڑ سکتے وہ. باقی قرأت کرنا جائز ہے, قرأت جائز ہے, پڑھ سکتی حفظاً. اگر اس عورت نے جیسے 7 دن کا پیریڈ ہے, 6 دن کا پیریڈ ہے, اگر وہ پڑھتی ہے یا پڑھاتی ہے, اب کیا کرے وہ, تو ظاہر 2 شکلیں اس کے پاس. ایک ہے موبائل میں جو قرآن ہے وہ مصحف کا حکم نہیں رکھتا, پڑھتی رہے. دوسرا, اگر اس کو مصحف پکڑنا لازم ہے, اس نے لکھنا ہوتا ہے, تو پھر کیا کرے, گلفز چڑھا لے, کپڑا لے لے, گلفز لے لے, ٹھیک ہے, اس کے ذریعے قرآن کریم کو چھو لے. وہ بھی مصحف ہے نا, بیاض والے قرآن کو اب کیا کہتے ہیں, قرآن کہتے ہیں مصحف. اس پر اردو لکھی ہوئی ہے یا نہیں لکھی, عربی الفاظ لکھے ہوئے ہیں, باقی خالی ہے, بہرحال اس کو مصحف تو کہتے ہیں نا. جب مصحف کہہ دیا تو اس مصحف کا ادب یہ ہے کہ اس کو آپ ڈائریکٹ نہ چھوئیں. مسجد میں جا سکتی ہے, اب میری باتیں سنتے رہیں بس, مسجد میں جا سکتی ہے, نہیں جا سکتی. مسجد میں جا سکتی ہے, نہیں. تو پھر بیت اللہ جا سکتی ہے, مسجد حرام نہیں, مسجد نبوی بالکل نہیں جا سکتی. اگر اس نے قرآن کریم سننا ہو تو مسجد میں جا سکتی ہے, نہیں جا سکتی. کسی جگہ یعنی مسجد جہاں نماز پڑھتے داخل نہیں ہو سکتی. اب کیا کرنا ہے, مسجد کی حدود سے باہر کوئی وضو خانہ ہے, کوئی جگہ ایسی عورتوں کے لیے بنائی, وہاں بیٹھ جائے. جہاں تک بات حج اور عمرے کی, تو عمرہ تو نہیں کر سکتی کیونکہ عمرے کا تعلق ہے ہی مسجد حرام کے ساتھ. سعی جو ہے نا, سعی صفا مروہ کی, وہ تو مسجد حرام سے تعلق نہیں رکھتا اس کا, وہ تو مسجد حرام سے باہر ہے. تو سعی کر سکتی ہے, نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی, سعی ہوگی طواف کے بعد. جب طواف ہی نہیں کیا تو سعی کہاں سے کرے گی وہ, ٹھیک. حج کر سکتی ہے کیونکہ حج کے سارے ارکان کہاں ہیں, مینا, مزدلفہ, عرفہ. صرف ایک رکن ایسا ہے جس کا تعلق بیت اللہ سے ہے, اور وہ ہے طواف افاضہ. طواف افاضہ جب وہ فارغ ہوگی نہا کر, وہ حج کے دن گزر بھی چکے ہوں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, نہا کر فارغ ہونے کے بعد آخر میں آ کر لے. حج کا آخری دن کون سا ہے, 13 ذو الحجہ آخری دن ہے. اور اگر وہ پاک ہوتی ہے 15 ذو الحجہ کو تو کوئی بات نہیں, شرعی عذر تھا, باقی سارے ارکان ادا کر لیے, ہوٹل میں آ جائے, نہا دھو کر جب وہ فارغ ہوگی جا کر طواف کر لے, سعی کر لے, اس کا حج مکمل ہو گیا. یہ سوالات آ رہے ہیں کہ قرآن کو کیوں نہیں چھو سکتی. دوسرا سوال آ رہا ہے کہ وہ یعنی پاک ہے تو قرآن کو چھو کیوں نہیں سکتی, منع کیوں ہے. دیکھیں, محل حیض نجس ہے جہاں وہ مینسس لگے ہوئے. ویسے ہاتھ کو تو مینسس نہیں لگے نا, آپ کے پاؤں کو لگے نہیں لگے, پھر مسجد میں جانا کیوں منع ہے, مینسس پاؤں میں تو نہیں ہے.
कपड़े पहने हुए, तो मना है ना हदीस में। इसी से दलील लेते हैं कि कुरान को छूना भी इसलिए मना है। मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकती, पाँव में हालांकि नहीं लगा हुआ फिर भी नहीं जा सकती, तो हाथ को भी नहीं लगा हुआ इसलिए कुरान को ना छुए। अगरचे बाद अहले इल्म ने इस इस्तेदलाल किया लेकिन इतना मजबूत नहीं है, इसलिए मैंने अल्फाज क्या इस्तेमाल किए थे, अहवत। एहतियाती पहलू यही है कि आप ना छुएं। आगे बढ़ते हैं। नमाज क्या हो गई? नमाज क्या होगी? माफ। इसलिए औरत को कहा जाता है दीन के एतबार से मर्द के मुकाबले में नाकिस है। वो औरत का दीन मर्द के मुकाबले में क्या है? नाकिस है। मर्द की कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो बिना वजह छुट्टियां कर रहे हैं, पता नहीं क्या मसला है, तो छुट्टी नहीं है उसकी। ये फितरती तौर पर शरीयत ने तखलीकी तौर पर ये औरत के लिए रखा है। दूसरा हुक्म ये औरतों के लिए कि वह अपने रोजों को पूरा करना है, उन्होंने रोजों को पूरा करना है। अगर वो रमजान में ये मसला लाहिक हुआ है तो फिर बाद में उसकी कज़ा देगी। कज़ा देने के लिए उसको इख्तियार है, जैसे उसको फुर्सत और वक्त मिलता है तो अपने रोजों की कज़ा दे दे। आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत ली है बीवी से, बाल धोए हैं, कंघी की है, नबी इस्लाम को मुसल्ला दिया है, नबी इस्लाम जूठा खा रहे हैं, उनका जूठा पी रहे हैं, गोद में सर रखा हुआ है, अपने साथ लिटाया हुआ है, नबी इस्लाम बोसा ले रहे हैं। तो इसका माना यह कि ऐसी कोई चीज मना। यहूदियों के अंदर यह था कि जब बीवी हाइजा हो जाती थी तो कमरे में रवाना, आप कमरे में जाइए, शक्ल नहीं देखनी आपकी। इतनी नफरत करते थे, शदीद नफरत। शोहर फौत हो जाता तो नफरत कितनी थी, कमरा बंद कर दिया, एक छोटा सा कमरा उस कमरे में बंद कर दिया, पूरा 1 साल वहीं गुजारना है उसने, पूरा 1 साल वहीं उसने कदाई हाजत करनी है, वहीं उसने रहना है, वहीं खाना है, वहीं पीना है, वहीं सोना है। 1 साल के बाद जब बाहर निकाला जाता था तो इतनी गंदी बू आती थी कि जानवर को बसा औकात, जानवर साथ लाया जाता था, जानवर के साथ अपने जिस्म को लगाती थी और जानवर का गोबर दिया जाता था उसको, वो यूं फेंक कर जानवर के साथ बाहर आती थी, बसा औकात जानवर मर जाता था, इसको कुछ नहीं होता था जी। औरत के बारे में क्या कहते हैं ये? हुकूक निस्वा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, यहीं से आए, अब्बा जान इनके वही हैं जो ये नारा लगाते हैं ना औरतों के हुकूक का। औरतों के साथ ये सलूक करते हैं, जबकि इस्लाम के अंदर जो औरत को इज्जत दी गई है, माँ का रूप, कहीं बीवी का रूप, कहीं बेटी का, कहीं भतीजी का, फुप्पो का, खाला का, भांजी का, ये इज्जत और शरफ खानदानी निजाम इस्लाम ने दिया है। और ये निजाम यहाँ पाकिस्तान में खुसूसी तौर पर, पाकिस्तान में या इस्लामी ममालिक में चंद कंट्री ऐसी हैं जहां बहाल है, और ये ड्रामों के जरिए ये खत्म किया जा रहा है। ड्रामेबाज, वहां क्या है? तलाक। मौजू क्या मिलता है उनको? तलाक। तलाक हो गई जी, और फिर शादी हुई है और किसी और के साथ फिर शादी रचा रही है। ऐसा बदकारा निजाम जो है वो यहां दिखाया जा रहा होता है। और हमारे फिर मजहबी गिराने से ताल्लुक रखने वाले वो फिर ऐसे ड्रामे देख रहे होते। हमारी नस्लें, हमारे बच्चे, नौजवान सब जब ये देखेंगे तो सारे क्या बनेंगे? ड्रामेबाज, जाहिर है, इस तरह के ड्रामे देखते हुए। जबकि यहाँ क्या आपने पढ़ा? अल्लाह के रसूल कितनी मोहब्बत करते हैं, जूठा पानी पी रहे हैं, आयशा सिद्दीका को कहा तुम पियो, हालांकि हालत हैज में, बच्चा वक्त खाना खा रहे हैं उनका, आप उनकी गोद में सर रख के कुरान की तिलावत कर रहे हैं, साथ लिटाया हुआ, कभी बोसा ले रहे हैं, ये सारे मामला, कभी आप सर धुला रहे हैं उनसे, वो कंघी कर रही हैं, ये मोहब्बत भरा अंदाज इस हालत हैज में है। जुम्बी आदमी जिस पर गुस्ल फर्द हो चुका है, हक के ज़ौजियत अदा किया या इहतलाम हो गया, गुस्ल फर्द हो गया, बताइए इसका कोई जवाज बनता है कुरान को हाथ लगाने का या कुरान को तिलावत करने का? कोई जवाज नहीं है। क्यों? उसके इख्तियार में है। आपको शौक है ना कुरान करीम की तिलावत का, बाल्टी पानी की भरें और नहा कर आ जाए, तिलावत करना शुरू कर दें। आप क्यों इंतजार कर रहे हैं किसी चीज का? औरत के इख्तियार में नहीं है, उसने अपने अय्याम पूरे करने हैं। जबकि इस कंडीशन में अगर उसने कुरान की तिलावत करनी है, नहाए, उसके बाद करे, तो इसके लिए ना कुरान को पढ़ना जायज है, ना मस्जिद में जायज, बाकी अहकामात वही हैं, ना मस्जिद में जा सकता है, ना कुरान की तिलावत कर सकता है, ना मुसहफ को छू सकता है, ये पाबंदियां इस पर। नहीं, जुम्बी हाइजा तो कर सकती है क्योंकि उसके इख्तियार में नहीं, जुम्बी की बात हो रही है। निफास वाली जो औरत है उसके ज्यादा से ज्यादा निफास के अय्याम कितने? 40, जिसको हमारे यहाँ 1.25 महीना कहा जाता है। एक तो बड़ा गलत तासुर हमारे मुआशरे में है, जो औरत 1.25 महीने में होती है, देखना नहीं है उसको, है? हाँ, जाना भी नहीं है क्योंकि वो इसको बीमारी लग सकती है, इसकी बीमारी किसी को लग सकती है वगैरह, 1.25 महीने में छुपा के रखते हैं उसको। अब 1.25 महीना से नहा लिया तो अब गिफ्ट आ रहे हैं और सारी चीजें आ रही हैं वगैरह, बिल्कुल गलत बात है। इस्लाम में ऐसी कोई बात ही नहीं है। कोई फौत हो गया तो उसकी जो सोग वाली इद्दत होती है ना, 4 महीने 10 दिन, उसमें बूढ़ी औरतें जिन पर कोई पर्दा नहीं है किसी से बात, वो भी छुप कर बैठ जाती हैं, बात करनी है या नहीं करनी। मैंने भाई इस्लाम में जो आम हालात में पाबंदियां है ना, सोग में वही पाबंदियां हैं। अलबत्ता सिर्फ एक एक्स्ट्रा पाबंदी है कि आपने ज़ेब ज़ीनत इख्तियार नहीं करनी, यही आपका सोग है, घर में रहे और आपने ज़ेब ज़ीनत इख्तियार नहीं करनी, चूड़ियां नहीं पहननी, पाउडर नहीं लगाना,
اور سرخی برقی اور یہ سرما اور تیل اور خوشبو، سادہ سوٹ پہنا، یہ سو گئے. 2 چیزیں، گھر میں رہیں اور زینت کو چھوڑ دیں. اور یہاں چھپ جاتی ہیں، بات نہیں کر رہی ہوتی، پانی کھانا، عجیب بات ہے. اور یہ نفاس والا 1.25 مہینہ پورا کرنا کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کس نے کہا ہے؟ زیادہ سے زیادہ نفاس کا خون اگر آتا ہے تو 40 دن ہے، 20 دن میں بھی بند ہو سکتا ہے. اگر 20 دن کے بعد بلیڈنگ بند ہو گئی ہے تو نہا کر نمازیں شروع کر دے. 1.25 مہینہ پورا کرنا، یہ 40 دن جس کو ہم کہتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے. باقی عقل مدت کتنی ہے؟ جیسے ہی پاک ہوتی ہے نہا کر فارغ ہو گئی وہ. اب دیکھیں سارے احکامات وہی ہیں جو حیض والے ہیں، سارے وہی احکامات، کوئی خارج نہیں ہے، سارے وہی احکامات ہیں. بس یہ تھی کچھ باتیں. باقی انشاءاللہ کچھ مسائل ہیں، میرے خیال میں وہ مسائل ہم انشاءاللہ آپ کو PDF بھیج دیں گے. ٹھیک ہے؟ نہیں چلے میں آپ کو اس طرح لکھواؤں گا کہ میں بھیجوں گا، آپ نے وہ لکھ کر مجھے دکھانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ چلو لکھوا دیں گے انشاءاللہ کل کلاس میں، کل لکھوا دوں گا انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے کہ خواتین کی سائٹ پہ آپ کے اسائنمنٹس آپ کو مل گئے ہوں گے. نہیں ملے تو آپ ایک بار ان سے پوچھ لیں ریسیپشن سے. میرے پاس تو نہیں، میرے پاس تو نہیں، میرے پاس مردوں کے ہیں، خواتین کے تو نہیں ہے میرے خیال. نہیں فرسٹ اسائنمنٹ جو آپ کے تھے. رائٹنگ سمجھ میں نہ آئے تو نمبر کس چیز کے؟ نہیں اگر رائٹنگ سمجھ نہ آئے تو نمبر کس چیز کے دوں؟ پیجز پڑھنے. نہیں سمجھ میں آ جاتے ہیں الحمدللہ. جس کی خود کی رائٹنگ ایسی ہوتی ہے نا اس کو سب سمجھ میں آ جاتا ہے الحمدللہ، ورنہ پھر بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ چلتا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ مردوں کے کم از کم اسائنمنٹس میرے پاس ہیں، یہ کلاس کے بعد آپ مجھ سے لے لیجیے گا. آپ کو یہ جو بھی اسائنمنٹس وغیرہ ریٹرن مل رہے ہیں چیک ہو کے، اس کے حوالے سے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ اسائنمنٹس آپ نے سنبھال کے رکھنے ہیں. ہماری طرف سے آپ کو اس وجہ سے مل رہے ہیں تاکہ اگر استاد نے ٹائم نکال کے کچھ چیکنگ کی ہے تو وہ آپ کو فائدہ دے دے، یا کم از کم آپ کے پاس ایک ریکارڈ میں رہے. ان کیس امید تو ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن کبھی کبھار ہو جاتا ہے، سب انسان ہے کہ کبھی کبھار مارکس کو نوٹ کرنے میں، کاپی پیسٹ کرنے میں، ریزلٹ کمپائلیشن میں کبھی کچھ ایشو آ جاتا ہے. تو ان کیس جب آپ کو آپ کے ریزلٹس وغیرہ ملتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آگے پیچھے ہوا ہے، یہاں پہ ہیں اسائنمنٹس اگر ہیں تو ابھی ان کو رہنے دیں، بعد میں کر لیجیے گا پلیز. ابھی رہنے دیں، کلاس کے بعد پھر وہ آپ سے کلیکٹ کر لیں. تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ ان کو اپنے پاس سنبھال کے رکھیے گا تاکہ ان کیس اگر ریزلٹ کمپائلیشن میں کوئی ڈسکرپنسی آئے تو آپ کے پاس وہ ایز پروف ہوں کہ وہ آپ ان کو دکھا دیں کہ میرے مارکس اصل میں اتنے تھے. ادروائز ہمیں یہ واپس نہیں چاہیے، کیونکہ اس کو ردی میں بھیجنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگوں کے پاس یادگار کے طور پہ رہیں، بچوں کو بھی دکھا سکیں، آگے آپ کہیں پڑھائیں تو آپ دکھا سکیں، آپ بتا سکیں. میرے پاس سارے ثبوت ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. جزاک اللہ خیر. لیکن وہ آیت پیچھے سے نا، فلولا كانت قرية. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ہم آیت نمبر 98 سے شروع کر رہے ہیں، لاسٹ ٹائم ہم نے 97 تک کور کیا تھا. 98 فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. پیچھے جو ہے وہ کس کا ذکر ہوا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اور اس کی قوم کو دعوت اسلام دی، دعوت دین دی، لیکن فرعون نے اور اس کے سرداروں نے اور قوم کی اکثریت نے ان کو جھٹلا دیا. پھر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ آپ دعا کریں اللہ سے کہ یہ سختیاں جو ہیں ہم سے کم ہوں، ہمیں نجات ملے. پھر ایک وقت کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی اور فرعون کو غرق کر دیا. جب فرعون کو غرق کیا جا رہا تھا تو اس وقت فرعون نے ایمان کا اقرار کیا کہ میں ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت موت کو اتنا قریب سے دیکھنے کے وقت جو ہے پھر اس کا ایمان قبول نہیں کیا گیا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سنت بتائی ہوئی ہے کہ عذاب جب آ جائے تو پھر ایمان قبول نہیں ہوتا. لیکن اس رول میں ایک ایکسیپشن اللہ تعالیٰ نے ذکر کی. اللہ تعالیٰ نے کہا فلولا کانت قریۃ، کیوں تو ایسا کیوں نہیں ہوتا یا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہوتی قریۃ. قریۃ کوئی بستی یا بستی والے، مراد کیا ہے؟ بستی والے. وہ کیا کرتے؟ آمنت، وہ ایمان لے آتے. کس سے؟ کب ایمان لے آتے؟ عذاب سے پہلے، یعنی آمنت قبل العذاب. اور پھر کیا ہوتا؟ فنفعها ایمانها، کہ ان کا ایمان جو ہے ان کو فائدہ دیتا. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر کوئی قوم
عذاب آنے سے پہلے ایمان لے آئے تو اس کا ایمان اس کو فائدہ دے گا، لیکن اگر عذاب آنے کے بعد ایک قوم ایمان لاتی ہے تو پھر اس قوم کو فائدہ اس کے ایمان کا نہیں ہوتا. یہاں پہ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسیپشن بیان کی، الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے. ان کے ساتھ کیا ہوا؟ لما آمنو، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم، ہم نے ہٹا لیا ان سے. کیا ہٹا لیا؟ عذاب الخزی. خزی کس کو کہتے ہیں؟ رسوائی کا عذاب، جو ان کو ذلیل کر دے گا اس کا عذاب ہٹا دیا. کہاں سے؟ کہاں پہ؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. ومتعناہم، اور ہم نے ان کو، متاع کا ورڈ یاد ہے، متاع فائدہ دیا، ہم نے ان کو فائدہ دیا، الی حین، کچھ مدت، کچھ وقت تک. یونس علیہ السلام کی قوم کا کیا معاملہ تھا کہ یونس علیہ السلام نے بھی باقی انبیاء کی طرح اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی، تبلیغ کی، لیکن ان کی قوم میں سے بھی اکثریت جو ہے وہ ایمان نہیں لائی. انبیاء کیا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کس لیے بھیجا ہوا ہے انبیاء کو؟ دو بنیادی کام ہے. کیا کام ہے؟ بشارت دینا اور ڈرانا. تو یونس علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو کیا کیا تھا؟ ڈرایا تھا. بشارت بھی دی تھی اور ڈرایا بھی تھا. ڈرایا کسی سے تھا کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب آ جائے گا. اور پھر کیا ہوا کہ جب عذاب کا ٹائم آیا تو یونس علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہ بستی سے نکل گئے. اب جب قوم نے دیکھا کہ یہ نبی جو ہیں، یعنی ہم ایمان تو نہیں لا رہے لیکن نبی کی جو زندگی ہوتی ہے وہ تو قوم کے سامنے ہوتی ہے نا، کہ نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، معاملات میں بھی کہیں غلط بیانی نہیں کی، تو یہ ہمیں ڈرا رہے تھے عذاب سے، اور اب یہ ہم ان کو گم پاتے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں ہے، یہ شہر چھوڑ کے، بستی چھوڑ کے چلے گئے. تو پھر قوم یونس کو کیا ہوا؟ ان کو ریئلائز ہو گیا، ان کو ڈر لگ گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اب معاملہ خطرناک ہو چکا ہے. اور کچھ مفسرین نے کہا کہ انہوں نے عذاب کی نشانیاں دیکھ لی تھی کہ وہ بادل کی فارم میں، یعنی ایک عذاب کی کیفیت بننا شروع ہو گئی تھی، اور وہ اس قوم نے دیکھ لی. تو یہ کہ یونس علیہ السلام بھی اب موجود نہیں ہے، یہ بھی ایک علامت ہو گئی، اور یہ جو نشانیاں دیکھ رہے ہیں کہ عذاب کی فارمیشن ہو رہی ہے، یہ بھی انہوں نے نشانیاں دیکھ لی. تو اب قوم نے کیا کیا؟ قوم ایگری ہو گئی کہ ہمیں جو ہے اب ایمان لانا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا ہے. تو کچھ مفسرین نے کہا کہ پھر ان کی کیفیت کیا تھی کہ یہ سارے جو ہے اپنے گھروں کو چھوڑ کے میدان میں چلے گئے، اوپن جگہ پہ چلے گئے، اور وہاں پہ ہر شخص جو ہے وہ رونے لگا، دعائیں کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہم ایمان لاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی دعا کو، ان کی توبہ کو قبول کیا. اب اس میں ایک قول یہ ہے کہ ان کے اوپر عذاب اصل میں آیا ہی نہیں تھا، بلکہ کیا شروع ہوئی تھی؟ عذاب کی صرف نشانیاں شروع ہوئی تھیں، اور وہ عذاب لے آئے تھے. یعنی وہ اس پوائنٹ تک پہنچے ہی نہیں تھے کہ عذاب اس کو کہا جائے، بلکہ انہوں نے عذاب کی جب نشانیاں ہی دیکھ لی تو وہ ایمان لے آئے، اس وجہ سے ان پر سے عذاب ٹل گیا. لیکن ایک دوسرا قول کیا ہے؟ دوسرا قول یہ کہ اس آیت کا جو سینٹنس فارمیشن ہے یا ایک مراد جو دکھ رہی ہے وہ کیا ہے کہ عذاب آنا کسی قوم کو پھر فائدہ نہیں دیا، یعنی عذاب کے بعد ایمان لانا کسی قوم کو فائدہ نہیں دیا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رول میں ان کے لیے ایک ایکسیپشن رکھی کہ ان کے اوپر اتنا عذاب آ گیا تھا، یعنی عذاب کی جو نشانیاں بھی آئی تھیں وہ اتنی تھیں کہ اگر کسی دوسری قوم پہ آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی توبہ قبول نہیں کرتا. تو یہ یونس علیہ السلام کی قوم کے خصائص میں سے، ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو کچھ خاص چیزیں دی ہیں. بنی اسرائیل کو من و سلوہ دیا، ہر قوم کو نہیں دیا. اسی طرح ہمارے لیے مختلف چیزیں دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کچھ چیزیں گنوائی کہ مجھے جو ہے یہ چیز عطا کی گئی، میرے لیے مسجد، پوری زمین کو جو ہے مسجد بنا دیا گیا، مٹی کو جو ہے وہ پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا گیا، ہر کسی کے لیے نہیں کیا گیا. تو اس طرح انہوں نے کہا کہ یونس علیہ السلام کی قوم کے خصائص میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب آنے کے باوجود ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان کے ایمان کو ایکسیپٹ کیا. لیکن یہاں پہ ایک اور بات بھی کیا کی کہ ان سے ہم نے فی الحیات دنیا میں تو اس عذاب کو ہٹا دیا، لیکن اس سے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آخرت میں بھی جو ہے وہ عذاب نہیں ملے گا. کیونکہ دنیا میں انسان ایمان لے آئے لیکن اگر اس کو برقرار نہ رکھے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو جانتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کفر پہ تلے ہوئے ہیں، وہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کو کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک مہلت دے دے. لیکن ان کو کیا کہا جائے گا کہ اگر تمہیں ابھی بھی مہلت دی گئی نا تو تم پھر بھی کیا کرو گے؟ تم پھر بھی کفر کرو گے، تم پھر بھی نافرمانی کرو گے. جیسے ہوتا ہے نا، بچہ جو ہے کبھی غلطی کرتا ہے، پیرنٹس کو کہتا ہے معاف کر دیں، آئندہ نہیں کروں گا، لیکن والد کو یا والدہ کو پتا ہوتا ہے کہ ابھی کمرے سے باہر نکلے گا اور پھر سے یہ کرے گا. تو اس طرح کچھ قوموں کا کیا ہوتا ہے کہ وہ جو توبہ کرتے بھی ہیں مشکل کی فارم میں، اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے پھر اپنے گناہوں کی طرف پلٹنا ہے. لیکن یونس علیہ السلام کی قوم جو تھی، ان میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ جب اپنے ایمان کو یہاں پہ لا رہے ہیں تو یہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں. تو قوم کو بچا لیا، لیکن کیا کہہ دیا کہ دنیا میں تو بچا لیا، آخرت میں بچنا ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے اس ایمان پر اب قائم رہنا پڑے گا، اور اس ایمان کے جو تقاضے ہیں عمل کے اعتبار سے ان کو پورا کرنا پڑے گا. کیونکہ متعناہم الی حین، پھر ایک مدت تک جو ہے ان کو فائدہ پہنچا، انہوں نے دنیا سے فائدہ اٹھایا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے قانون کا ذکر کیا کہ لَوْ شَاءَ رَبُّكَ. شاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاہنا. جیسے ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ، انشاء اللہ.
لو شاء ربک، اگر آپ کا رب چاہتا یا اگر آپ کا رب چاہے، لا آمنا، یہ لام کس چیز کا ہوگا؟ تاکید کا، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہو جاتا کہ یقیناً آمنا، آمنا یؤمن ایمان، ایمان لے آتا. کون ایمان لے آتا؟ من فی الارض، جو کوئی بھی زمین میں ہے، کلہم، سب کے سب، جمیعاً، تمام کے تمام. یہ کیا ہے؟ ایک ورڈ کے اندر یہ جو من کا معنی ہے، من کے اندر ویسے ہی ایک طرح کا عموم ہوتا ہے. عموم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنے اندر ہر چیز، ہر کسی چیز کو شامل رکھتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کہا جائے کہ اسٹوڈنٹس اپنے اسائنمنٹس کلیکٹ کر لیں، اب ان اسٹوڈنٹس میں کون شامل ہے؟ سب شامل ہیں. تمام اسٹوڈنٹس اپنے اسائنمنٹ کلیکٹ کر لیں. اب یہ تمام نے کیا کیا؟ تاکید کر دی. تمام اسٹوڈنٹس سب کے سب اپنے اسائنمنٹس کلیکٹ کر لیں. تو یہ کلمات کیا کر رہے ہیں؟ تاکید کر رہے ہیں کہ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں اس سے خارج ہوں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر اللہ چاہتا، لَآمَنَ، تو یقیناً ایمان لے آتے. یہ لام بھی تاکید کا، من فی الارض، جو کوئی بھی زمین میں ہے، کلہم، وہ سب کے سب، جمیعاً، تمام کے تمام. یعنی اللہ کے لیے کام مشکل نہیں ہے. اللہ کی اتنی مخلوقات ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایمان پر فورس نہیں کیا. افانت تکرہ الناس، کیا پھر آپ، تکرہ، اکرہ یکرہ، اکراہ، اکراہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کراہت نہیں، وہ کریہا ہوتا ہے. کریہا، یہ اکراہ. جیسے آیت الکرسی کے فوراً بعد کیا آیت ہے؟ لا اکراہ فی الدین، زبردستی. افانت، انت کا مطلب آپ، کیا پھر آپ، تکرہ الناس، کیا آپ لوگوں کو مجبور کرنا چاہتے ہیں یا مجبور کریں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ یکونوا مؤمنین، کہ وہ ایمان لے آئیں. انسان کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کو اتنا دین پڑھا دوں، اتنا دین سمجھا دوں، اتنی دعوت و تبلیغ کر دوں کہ یہ ایمان لے ہی آئے. انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ یار میرا ایک جاننے والا ہے، میرا ایک رشتہ دار ہے، گھر والا ہے، دوست ہے، اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی، میں اس کو سمجھا دوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا رول کیا واضح کر دیا کہ اگر اللہ چاہتا کہ ہر انسان لازمی طور پہ، یقینی طور پہ ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا. تو آپ بھی لوگوں کو ایمان پہ زبردستی نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کو فورس نہیں کر سکتے کہ وہ ایمان لے آئیں. جیسے کچھ کیسز ہوتے ہیں نا کہ زبردستی کر کے کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، ایمان لے آؤ، یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. تو آپ لوگوں کو فورس نہیں کر سکتے کہ وہ ایمان لائیں، کیونکہ ایمان اصل میں کہاں سے آئے گا؟ دل سے. جب انسان کے لیے وہ حقیقت واضح ہو جائے گی تو وہ ایمان لے آئے گا. اللہ چاہتا تو سب کے سب ایمان لے آتے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ سب ایمان نہ لائیں؟ پھر انسان حقیقت نہیں. اللہ کیا چاہتا ہے؟ کیا اللہ یہ چاہتا ہے کہ سب ایمان لائیں یا اللہ چاہتا ہے کہ سب ایمان نہ لائیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کے سب ایمان لے آتے. طریقے کو چھوڑے. یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کے سب زمین میں جو ہے وہ ایمان لے آتے. ٹھیک ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سب ایمان نہیں لائے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے یہ چیز نہیں چاہی کہ سب ایمان لائیں؟ ایک سیکنڈ ویٹ کریں گے جی. پیچھے سے آواز ہلکی پھلکی آ رہی ہے، کلیئر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ صحیح ہے، چھوٹ تو نہیں ہوئی ہے. نہیں، فوکس دیکھیں. سوال کیا ہے؟ سوال یہ کہ یہ آیت کہہ رہی ہے، وہ آپ کی بات صحیح ہے، میں آپ کی اس بات سے اقرار کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آتے. صحیح ہے، اگر اللہ چاہتا تو تمام کے تمام لوگ ایمان لے آتے. حقیقت کیا ہے کہ تمام کے تمام لوگ ایمان نہیں لاتے. تو کیا یہ کنکلوژن نکال سکتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ سب ایمان لائیں؟ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کو دیکھ کر اپنے دل سے اس کا شکر ادا کر کے اس کی محبت اپنے دل میں جگائیں. یہ بات بالکل صحیح ہے. اللہ کی یہ جو چاہت ہے، مشیت کہلاتی ہے عربی میں، اور ارادہ کہلاتا ہے. اس کو علماء نے کہا ہے کہ اس کی دو ڈائمینشنز ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے. اللہ کی جو مشیت ہے وہ دو طرح کی ہے. ایک کہلاتی ہے اللہ کی مشیت کونی. کونی میں کون سا ورڈ آپ کو مل رہا ہے؟ کونی جو ہے وہ میل ہو جائے گا مذکر، اور کونیا جو ہے وہ کونی. اور دوسری جو قسم ہے وہ کہلاتی ہے شرعی. کون سے ریلیٹڈ آپ نے ایک ورڈ سنا ہے قرآن میں؟ کن. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، یہ دو طرح کا ہے. ایک ہے ارادہ کونیہ اور دوسرا ہے ارادہ شرعیہ. ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ میں کیا فرق ہے؟ ارادہ کونیہ جو ہے یا مشیت کونیہ جو ہے، یہ لازمی طور پہ واقع ہوگی. اللہ جو بھی چیز چاہے گا اپنے ارادہ کونیہ کے تحت، وہ چیز لازمی طور پہ واقع ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کونی طور پہ کسی چیز کو چاہے اور وہ چیز نہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے تمام ارادہ کونیہ سے راضی ضروری نہیں ہے کہ ہو.
ایک شخص قتل کرنا چاہتا ہے کسی مظلوم کا, ٹھیک ہے, ایک شخص کسی مظلوم کا قتل کرنا چاہتا ہے, وہ گن لیتا ہے, اس جگہ پہ جاتا ہے, مظلوم کے سامنے گن رکھتا ہے اور ٹریگر چلاتا ہے, گولی نکلتی ہے, اس کے سامنے والے کے جسم میں جاتی ہے اور سامنے والے کی موت ہو جاتی ہے. کیا یہ معاملہ اللہ کی اجازت کے بغیر ہوا ہے؟ نہیں, اللہ کی اجازت سے ہوا ہے. اگر اللہ چاہتا تو یہ معاملہ نہ ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے اپنے ارادہ کونیہ کے تحت. جب انسان نے کرنا چاہا, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کے فعل کو تخلیق کر دیا. لیکن کیا اللہ اس کے اس فعل سے راضی ہے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ ضروری نہیں ہے کہ ارادہ کونیہ سے راضی ہو. ایک قاتل جب کسی مظلوم کو قتل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قتل کو ہونے دیتا ہے کہ ہو جا, لیکن اللہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے راضی ہو. یہ کون سا ارادہ یا کون سی چاہت ہے؟ یہ چاہت ہے کونی, کہ یہ ہوگی ضرور, لیکن اللہ اس سے لازمی طور پہ راضی نہیں ہے. ارادہ شرعیہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اپوزٹ. ارادہ شرعیہ ہر وہ چیز ہوگی جس سے اللہ راضی ہوتا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ایگزسٹ کرے گی. اللہ چاہتا ہے کہ انسان اس کی عبادت کرے. اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے مشروع کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے شریعت بنایا کہ انسان اللہ کی عبادت کرے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. ہر ارادہ شرعیہ, ہر مشیت شرعیہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اللہ اس سے محبت کرتا ہے, اس کو پسند کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر یہ لازمی نہیں کیا کہ جو میں نے ارادہ شرعیہ چاہا وہ تم لازمی طور پہ زبردستی کرو. فرشتوں کے ساتھ ہے, فرشتوں میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے. فرشتے کوئی ایسا کام کر نہیں سکتے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے, اور اللہ تعالیٰ ان کو جس چیز کا حکم دے گا ان کے لیے وہ چیز کرنا لازمی ہے. لیکن انسان کو اللہ نے اختیار دیا, تو انسان کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ارادوں میں یہ دو ٹائپس ہیں الگ الگ. کچھ اللہ تعالیٰ کی چاہتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لازمی طور پہ کرائی ہیں, ان میں ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے راضی ہوا. جیسے کچھ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ دنیا میں اتنا ظلم ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو روک سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس گناہ کو چاہتا نہیں ہے, اس ظلم کو چاہتا نہیں ہے کہ یہ دنیا پہ ہو, لیکن کس ارادے کے تحت؟ اپنے ارادہ شریعہ کے تحت, کہ یہ چیزیں اللہ کو خوش نہیں کرتی. جب دو لوگ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں, ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کا حق کھاتا ہے, اللہ اس چیز سے راضی نہیں ہوتا, لیکن اللہ اس معاملے کو ہونے دیتا ہے. اگر اللہ چاہے تو اللہ روک سکتا ہے, لیکن اللہ نے انسانوں کے لیے اس کو روکا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ انسان کو روک دے تو پھر انسان کے پاس فری ول نہیں رہتی, پھر انسان کے پاس وہ اختیار نہیں رہتا. کل کو انسان اللہ کو یہ کہہ نہیں سکتا, یعنی انسان اللہ کو یہ کہہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے پاس تو اختیار نہیں تھا, پھر میرے لیے جنت جہنم کی کیا بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو چونکہ یہ اختیار دیا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کو کچھ چیزیں ایسی کرنے دیتا ہے جس سے وہ راضی نہ ہو. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے, لیکن اس میں انسان کو فورس نہیں کرتا کہ تم کرو ہی کرو. تو یہ والی جو چاہت ہے, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ, اگر اللہ تعالیٰ اپنے ارادہ کونیہ کے تحت چاہتا تو تمام کے تمام انسان کیا ہوتے؟ ایمان لے آتے. جیسے کہ فرشتے, کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے جو کفر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر اپنے ارادہ, اپنی مشیت کونیہ کے تحت چاہتا, جس طرح اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو کہتا ہے کن فیکون تو وہ ہو جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس طرح ہر کسی کو ایمان دلوا سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اس ارادے کا اختیار نہیں کیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ارادہ شریعہ کے تحت کہا کہ تم ایمان لے آؤ, مجھے اچھا لگے گا, لیکن میں تمہیں فورس نہیں کر رہا. تو جب میں نے انسانوں کو اس اعتبار سے فورس نہیں کیا, تو پھر آپ بھی کیا نہ کریں, آپ بھی انسانوں کو ایمان کے اعتبار سے فورس نہیں کریں. آپ لازمی طور پہ کسی کو گن پوائنٹ پہ ایمان یا اسلام قبول نہیں کروا سکتے. لیکن ایک سوال ہے کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. پھر اگر ایک شخص چوری کرے تو اس کا ہاتھ کیوں کاٹا جائے؟ کوئی شخص قتل کرے تو اس کے ساتھ قصاص کیوں کیا جائے؟ ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی زبردستی نہیں ہے. اگر میں کسی کا قتل کروں, اب آپ مجھے لازمی طور پہ کیوں ختم کرے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی میں نماز نہ پڑھوں. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تھی تو قبائل نے کیا کیا تھا؟ زکوٰۃ کا انکار کیا تھا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے خلاف کیا کیا تھا؟ تو وہ کہہ سکتے تھے دین میں کوئی زبردستی تھوڑی ہے, تاکہ گناہ نہ بڑھے. دین کا دین کا جی بالکل صحیح آپ کی بات ہے. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اسلام ایمان میں آنے سے پہلے آپ کے پاس پورا اختیار ہے, آپ کو جو کرنا ہے کریں. لیکن جب آپ نے اسلام کو اڈاپٹ کر لیا ہے تو پھر اب آپ اس کے رولز میں باؤنڈ ہوں گے. پھر اسلام آپ پہ کچھ کنڈیشنز, شرائط, لمٹس لگائے گا. جس طرح آپ ایک ادارے میں نہیں پڑھتے, آپ اس کے باہر کھڑے, آپ کی مرضی, آپ جیسے کپڑے پہنیں, آپ جس طرح کی باتیں کریں, آپ جس دن اس کے باہر آئیں, جس دن باہر نہ آئیں. لیکن جب آپ اس میں آ کے اس میں داخلہ لے لیتے ہیں, اب آپ اس کے رول سے کیا ہیں؟ باؤنڈ ہے. اب آپ اس کے نظام کے تحت چلیں گے. تو یہ دین میں زبردستی نہیں ہے یا دین میں سختی نہیں ہے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین میں آنے کے باوجود جو کرنا ہے کرو. نہیں, جب آپ دین میں آ جاؤ گے تو دین کے اپنے سیٹ رولز ہیں, ان رولز کو آپ نے فالو کرنا پڑے گا. پھر یہ انسان نہیں کہہ سکتا کہ بھائی کیوں آپ مجھے نماز پڑھنے کا کہہ رہے ہیں یا کیوں آپ مجھے گناہ سے روک رہے ہیں. پھر یہ چیزیں کی جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ آپ کو کسی نے لازمی طور پہ نہیں کہا کہ آپ اسلام قبول کریں. لیکن جب آپ اسلام قبول کر لیں گے تو پھر یہ اسلام کے اندر جو جو چیزیں آئیں گی وہ کی جائیں گی. وما کان لنفس. اچھا, اور دوسری بات ہے کہ یہ جب قرآن میں واحد کے صیغے سے خطاب ہوتا ہے, افا انتا, کہ کیا آپ, تو اس میں ڈائریکٹ خطاب کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہمیں بھی کیا سمجھا دیا گیا کہ جب نبی کو بھی منع کر دیا کہ آپ نے کسی کو ایمان کے لیے زبردستی فورس نہیں کرنا ہے, تو پھر ہمیں بھی
اس سنت پہ عمل کرنا ہے کہ ہم بھی کسی کو لازمی طور پہ فورس نہیں کر سکتے. ہمیں اپنی طرف سے کیا کرنا ہے, جب کسی کو دعوت و تبلیغ کریں تو کیا کریں, اچھے سے اچھے طریقے سے کریں, اور اس سے بڑھ کر اپنی سیرت ایسی اختیار کریں, اپنے اخلاق ایسے اختیار کریں کہ لوگ دیکھ کے, سن کے, آپ کے ساتھ معاملات کر کے کیا چاہیں کہ یار یہ جس وجہ سے یہ کام کر رہا ہے مجھے بھی اس طرح کا ہونا ہے, اس کا جو دین ہے مجھے بھی وہی دین چاہیے, کیونکہ اتنا اچھا شخص, اتنی اچھی شخصیت, اتنے اچھے معاملات کسی اور کے تو نہیں دکھتے. مختلف ہیں, ان کی ہر اس طرح کی چیز کی نہیں ہے, لیکن جو حدود بھی ہے نا, حدود میں آپ تمام حدود میں دیکھیں گے کہ جہاں پہ کہیں نہ کہیں ایک شخص اپنی انفرادی باؤنڈری سے نکل کے ایک اجتماعی باؤنڈری میں چلا گیا ہے, وہاں پہ حدود ہوتی ہیں. چوری, آپ اپنے مال کے ساتھ جو کرنا ہے کریں, جلا دیں اپنے پیسوں کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب آپ دوسرے کے اس پہ ہاتھ ماریں تو یہاں پہ رولز آئیں گے. اسی طرح قتل ہے, آپ اپنی جان کے ساتھ ویسے خودکشی کر بھی لیں گے تو کوئی سزا تو نہیں دے سکتا, وہ اللہ اور اس کے بندے کا عمل ہے. مختلف, اس کی ہر جگہ پہ سیم نہیں ہے, مختلف جگہوں پہ مختلف ڈفرینٹ رولز ہیں, لیکن ہے ڈفرینٹ. بالکل, اللہ تعالیٰ کسی بھی مخلوق کو تکلیف جو دیتا ہے وہ ارادہ, یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ تکلیف میں ہے. جب اللہ تعالیٰ تکلیف دیتا ہے, اللہ تعالیٰ بندے سے کیا چاہتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ مثال کے جیسے میں نے کہا نا, انسان کے جو بھی افعال ہیں, میں اور آپ جو بھی کرتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے. قرآن میں سورۃ, ایک ہی بات ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت. آپ میری مرضی کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے کا کیا مطلب ہے؟ میری رضامندی نہیں, میری اجازت بھی نہیں ہے, آپ کو کرنا ہے آپ کر لیں. ایک سیکنڈ, قرآن کی جو آیت ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, تم کسی چیز کو نہیں چاہ سکتے, تم کسی چیز کو نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اللہ نہ چاہے. میں اور آپ اگر کوئی گناہ کا کام بھی کرتے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں اللہ کی اجازت ضروری ہے. اجازت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اگر اس فعل کو تخلیق نہیں کرے گا تو وہ فعل وجود میں نہیں آئے گا, لیکن اللہ اس فعل کو تخلیق کرنے سے راضی ضروری نہیں ہے کہ ہو, ذات کے ساتھ رضا اس کی ضروری نہیں ہے کہ شامل ہو, کہ وہ آپ یہ کریں وہ اس سے خوش ہوگا, ایسا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, الحمدللہ کریں کہ اللہ ضروری نہیں ہے کہ اس کام, آپ کے اس کام کرنے سے خوش ہو رہا ہو, لیکن ارادہ شریعہ, اب مجھے نماز پڑھنی ہے, ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے نماز پڑھ سکتا ہوں. مجھے اگر نماز بھی پڑھنی ہے تو جب تک اللہ مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دے گا, اللہ میرے لیے فعل کو تخلیق نہیں کرے گا, میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. لیکن میرے اس فعل سے اللہ راضی ہوگا. لیکن اللہ نے مجھے فورس نہیں کیا کہ نماز پڑھوں, ایسا نہیں ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ دل کا دھڑکنا ہے, اب یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, آپ سانس روک کے بیٹھ جائیں, کیا ہوگا؟ نہیں کر سکتے آپ کچھ. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کی باڈی اچانک ایک ٹائم آتا ہے آپ کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہو, باڈی اچانک سے وضو کی حالت نہ آ کے نماز پڑھنا شروع کر دے گی. اللہ نے ایسا نہیں کیا, اللہ نے آپ کو اختیار دیا, لیکن اللہ چاہتا ہے کہ آپ یہ کام کریں, اور آپ کرنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو آسان کر دے گا. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, کل, ہر کسی کے لیے جس چیز کے لیے وہ تخلیق کیا گیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ چیز آسان کر دیتا ہے. تو اس اعتبار سے ان ارادوں میں دو چیزوں میں فرق رکھیے گا, کیونکہ امت میں گروپس رہے ہیں جنہوں نے ان میں فرق نہیں کیا. تو ایک گروپ نے, جیسے ہم نے قدر میں بات کی تھی, کہ ایک نے کیا کہتے ہیں انسان مجبور ہے, کیونکہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا انسان کچھ نہیں کر سکتا. اس کا مطلب کیا ہے, معاذ اللہ گناہ جو انسان کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے کر رہا ہے, اللہ نے اس کو تخلیق کیا, لیکن اللہ اس سے راضی ضروری نہیں ہے کہ ہو. دوسروں نے کیا کہا کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا تو پھر اس کا مطلب ہے انسان تو مجبور ہے. تو انہوں نے کہہ دیا, انکار کر دیا کہ نہیں, انسان جو کرتا ہے, میں جو کچھ کرنا چاہ رہا ہوں اس فعل کا خالق بھی میں ہی ہوں, اس کا اللہ کو کچھ پتہ نہیں ہے, معاذ اللہ. تو اہل السنہ والجماعہ کا موقف کیا ہے کہ اس ارادے کو, کیونکہ یہ نصوص قرآن کی ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کا کچھ حصہ قرآن کے دوسرے حصے سے ٹکرا رہا ہو. اگر یہ اختلاف ہوتا تو سب سے پہلے اس اختلاف کو عرب پوائنٹ آؤٹ کر دیتے, اس وقت صحابہ اور اس وقت کے جو کفار تھے وہ بھی پوائنٹ آؤٹ کر دیتے, لیکن ان کو ان معاملات کی سمجھ تھی کہ یہاں پہ مراد کیا چیز ہے اور یہاں پہ مراد کیا چیز ہے. پھر بعد میں جب خاص کر جب نان عربز آئے یا علم میں جو کم لوگ آئے تو ان کو سمجھانے کے لیے علماء نے ان اصطلاحات کو تجویز کیا تاکہ لوگوں کو سمجھانے میں آسانی رہے, فرق ہو جائے کہ اللہ کا ایک ارادہ ہے جو ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن اس سے ضروری نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو. ضروری نہیں ہے, کیا مطلب ہے, کچھ ارادے ایسے ہوں گے جن سے اللہ راضی ہوگا. مثال کے طور پہ سورج کس ٹائم نکلتا ہے, کس ٹائم غروب ہوتا ہے, یہ اللہ کا ارادہ کونیا کے تحت ہوتا ہے, میرا اور آپ کا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے, اور اللہ اس سے راضی ہے. ایک حدیث ہے کہ سورج ہر دن کیا کرتا ہے, اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے, اللہ سے اجازت مانگتا ہے, اللہ اس کو اجازت دیتا ہے. ایک دن اس کو کیا کہا جائے گا کہ واپس وہیں سے لوٹ جاؤ جہاں سے تم آئے تھے, اور اس دن سورج کیا کرے گا, مغرب سے طلوع ہوگا, قیامت کی نشانی ہے. تو یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے, میرا اور آپ کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے, اللہ اس کے فعل سے راضی ہے. تو اس میں اللہ کی رضا, یعنی اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے, ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو. اس میں اللہ کی رضا, خوشی, محبت, اس کی پسند جو ہے وہ لازمی ہے, لیکن یہ ہو یا نہ ہو یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. پھر پر استاذ کافر قاتل کو بھی تو سزا دیتے ہیں, اور جو نان مسلم گستاخ ہوتا ہے, جی بالکل اس کو دی جائے گی, کیونکہ وہاں پہ سزا صرف اس کی نہیں ہے, یعنی اس کے عمل کی نہیں ہے, اس کے عمل سے دوسروں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے. اور شریعت جو ہے وہ انسان کی بنیادی 5 چیزوں کی حفاظت کرتی ہے. شریعت کے جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں وہ انسان کی 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے ہیں. کیا چیزیں وہ؟ ایک ہے انسان کا ایمان, شریعت انسان کے ایمان کی حفاظت کرتی ہے. دوسرا اس کی جان,
شریعت انسان کی جان کی حفاظت کرے گی. اس کی عقل کی کس طرح حفاظت کرتی ہے؟ نشے کو منع کیا ہوا ہے کہ آپ کوئی نشاور چیز نہیں استعمال کریں کیونکہ آپ کی عقل وہاں پہ زائل ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ انسان کا مال, شریعت انسان کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے, چوری نہیں کر سکتا آپ کسی کے مال کو. پھر اس کے بعد انسان کی عزت کی, انسان کی نسل کی, شریعت اس کی بھی حفاظت کرتی ہے, اس لیے زنا کو حرام کیا, تہمت کو بھی حرام کیا. تو یہ 5 چیزیں جو ہے شریعت ان کی حفاظت کرتی ہے. جہاں پہ یہ کسی شخص کی 5 میں سے کوئی ایک چیز کسی دوسرے کی وجہ سے وائلیٹ ہو رہی ہوگی تو وہاں پہ شریعت کوئی ایکشن لے گی, اب وہ چاہے مسلمان ہو یا نان مسلم ہو, کیونکہ ایک مسلمان کا کیا رائٹ ہے کہ اس کی ان 5 چیزوں کی پروٹیکشن کی جائے. اور ذمی کیا ہوتا ہے؟ ایک سیکنڈ, ذمی کون شخص ہوتا ہے؟ ایسا کافر جو کہ مسلمانوں کی باؤنڈریز کے اندر ان کی اجازت سے رہے, ان کے ایگریمنٹ کے ساتھ رہے. شریعت اس کی بھی ان 5 چیزوں کی حفاظت کرتی ہے. اس کی بھی جان کوئی نہیں لے سکتا, اس کی بھی مال کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا, اس کی بھی عقل کو کوئی خراب نہیں کر سکتا, اس کی بھی نسل کو کوئی خراب نہیں کر سکتا, اور اس کے ایمان کو کوئی فورس نہیں کرتا کہ آپ چینج کرو. تو 5 چیزوں کی انسان کے دین کو یعنی ایمان کو, اس کی جان, اس کی عقل, اس کا مال اور اس کی عزت یا اس کی نسل. نسل, عزت یعنی انسان کی اس اعتبار سے جو عزت یا اس کی جو نسل ہے, آپ کسی کی بے عزتی نہیں کر سکتے, اس طرح آپ کسی کو ذلیل نہیں کر سکتے. اور اسی میں یہ نسل والی بات بھی آتی ہے کہ آپ کی جو آگے کی نسل ہے اس کی بھی شریعت حفاظت کرتی ہے کہ وہ جیسے آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ, لعان کا آپ نے کانسیپٹ سنا ہے کہ ایک شخص اگر اپنی وائف کو سمجھتا ہے کہ اس نے زنا کیا, تو وہاں پہ شریعت نے ایک طریقہ نکالا ہے تاکہ انسان کی نسل محفوظ ہے. نسل کس طرح محفوظ ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ شک میں نہ ہو کہ میرا ہے یا نہیں ہے, اس کو کلیریفائی ہو جائے. ٹھیک ہے, اسی طرح نکاح کے بھی جو ریزن ہے کہ نکاح کا معاملہ کیوں ہے, تاکہ آگے کی نسل کے لیے کلیئر ہو کہ اس کی لینیج کیا ہے. وما كان لنفس ان تؤمن وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله, اور اسی کی وضاحت آگے کیا کر دی, وما كان لنفس, نہیں ہے ممکن کسی بھی جان کے لیے, کیا ممکن نہیں ہے, ان تؤمن, کہ وہ ایمان لائے, مگر کب ممکن ہے, الا باذن الله, مگر صرف اور صرف اللہ کی اجازت سے. یعنی اگر کوئی شخص ایمان بھی لانا چاہتا ہے تو اس کو بھی جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہوگی. اب اللہ کی اجازت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اوپر سے پرچی آئے گی کہ آپ کو اجازت مل گئی. ٹھیک ہے, اللہ کی اجازت کا مطلب آپ کو وہ توفیق مل جائے گی, کیا وہ انسان ایمان لے آئے گا. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ, اور اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے رجس. رجس کس کو کہتے ہیں؟ رجس, گندگی کو. اہل بیت کے حوالے سے کون سی آیت ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, کہ تم سے گندگی کو لے جائے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ, اللہ تعالیٰ گندگی کو ڈال دیتا ہے. گندگی سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ شرک, کفر, نفاق, فسق, گناہ. وہ کن پہ ڈال دیتا ہے؟ علی الذین, ان لوگوں پہ جو کہ لا یعقلون, جو کہ عقل نہیں رکھتے, یعنی کہ وہ صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کرتے, وہ حق اور باطل میں تمیز نہیں کرتے. وہ یا تو باطل کا اختیار کرتے ہیں یا پھر وہ کہتے ہیں دونوں چیزیں برابر ہیں, جو چاہو کر لو. تو جو ان معاملات میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پھر یہ توفیق نہیں دیتا کہ وہ ایمان لائیں. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ ہم آیات میں ذرا رک رہے ہیں. آپ کے پاس جو عربی والے نوٹس ہیں وہ آپ برائے مہربانی کھولیں گے ذرا سا. آپ شیخ تو کونی یہی ہے نا کہ اللہ یہ ہونے دے رہا ہے پر وہ کبھی اس چیز سے راضی نہیں ہے. اور جی والے دیکھیں, کونی کا میں نے آپ کو بتایا کہ کونی وہ معاملات ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا لازم و ملزوم نہیں ہے, شرط نہیں ہے کہ اللہ جب تک اس معاملے سے خوش نہیں ہوگا تب تک یہ معاملہ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے اللہ کونی معاملے سے خوش ہو سکتا ہے اللہ کونی معاملے سے خوش نہ ہو, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو واقع ہونے دے گا. اور شرعی معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ لازمی طور پہ اس سے خوش ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو لازمی طور پہ ضروری نہیں ہے کہ وہ واقع ہو, کبھی وہ ہوگا کبھی وہ نہیں بھی ہوگا. ٹھیک ہے جی, امید ہے کہ بات واضح ہوگی انشاءاللہ. اچھا, اس میں اگر ہم چیپٹر نمبر 1 دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے پاس تھا کلمات کا, کہ ورڈ کس کی ٹائپس, اسم, فعل اور حرف. امید ہے کہ یہ بات کلیئر ہوگی انشاءاللہ. پھر جو سیکنڈ ٹاپک ہے وہ اسما کا, کہ اسم کے آپ کو 4 ایسپیکٹس کا پتہ ہونا چاہیے, اس کے جنس کا, اس کی عدد کا, اس کی وسعت کا اور اس کے اعراب کا. پھر ان ہر ٹاپک کے لیے جو ہے وہ اگلا ایک اور چیپٹر ہے. جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں اسم معرفہ اور نکرہ ہوتا ہے, یہ کس ہیڈنگ کے اندر آتا ہے؟ اس کی وسعت کے اندر, کہ اسم یا معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا. نکرہ کی عام طور پہ پہچان کیا ہے کہ اس کے آخر میں تنوین ہوگا. اگر وہ کسی کا نام ہو یعنی کہ علم ہو تو تنوین کے باوجود وہ معرفہ ہوگا, ادروائز تنوین جنرلی جو ہے وہ نکرہ کی علامت ہوگی. اور ایسے اسم کو معرفہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ شروع میں ال لگا دیتے ہیں اور آخر سے پھر تنوین ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد انہوں نے مذکر اور مؤنث. مذکر اور مؤنث کس ہیڈنگ کے اندر ہے؟ جنس کے اندر. بائی ڈیفالٹ ہم ازیوم کریں گے کہ ایک اسم جو ہے وہ مذکر ہے, الا یہ کہ اس کے آخر میں علامت کی تانیث کی علامت پائی جائے, جو کہ سب سے کامن کیا ہے؟ گولتا. اور کچھ ورڈ ایسے ہوتے ہیں جو کہ عرب نے مؤنث کے طور پہ استعمال کیے ہیں, اس میں کوئی علامت نہیں بھی ہے. پھر ہے جمع. جمع کا ٹاپک کس ہیڈنگ کے اندر آئے گا؟
عدد کے اندر کہ اسم یا واحد ہوگا یا تسنیہ ہوگا یعنی 2 کا ہوگا یا جمع کا ہوگا. پھر جمع بنانے کے انہوں نے آپ کو بتایا کہ 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے جمع سالم اور ایک ہوتی ہے جمع مکسر یا جمع تکسیر. سالم میں کیا ہوتا ہے, اوریجنل ورڈ کا جو پیٹرن ہوتا ہے وہ برقرار رہتا ہے, صرف آخر میں کچھ الفابیٹس کی ایڈیشن ہو جاتی ہے. مذکر کے لیے کن کلمات کی ایڈیشن ہوتی ہے؟ واو نون کے لیے, اور مؤنث کے لیے الف تا کے لیے, الف اور تا کے لیے. اور جمع مکسر یا جمع تکسیر میں کیا ہوتا ہے کہ اوریجنل ورڈ کا پیٹرن جو ہے وہ کسی حد تک چینج ہو جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی الفابیٹس ایڈ ہو جاتے ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے الفابیٹس کم ہو جاتے ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے حرکات چینج ہو جاتی ہیں. تو مختلف طریقے ہیں. بیسک پوائنٹ کیا رہتا ہے کہ اوریجنل ورڈ کا پیٹرن جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اور اس کے اندر جمع کا میننگ آ جاتا ہے. جیسے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں پیج نمبر 8 ہے, کتابن, کتابن کی جمع کیا ہوگی؟ کتبن. کتابن سے کتبن, اس کا الف غائب ہو گیا. اور عبدن کی جمع کیا ہوگی نمبر 4 کی؟ عبادن, اب اس میں ایک الف ایڈ ہو گیا. پھر شاعرن کی جمع شعراء, اور سبیل کی جمع سبل, سبل کتب کی طرح فعل کے وزن پہ سبل. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا جمع مکسر. پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا اعراب, کہ اسما اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ورڈ کے آخر میں جو ہے کسی طرح کا چینج آ رہا ہوتا ہے, اور وہ چینج جو ہے اس کے اعراب کی علامت ہوتا ہے. پھر اعراب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, یا تو وہ رفع ہوگا, یا وہ نصب ہوگا, یا وہ جر ہوگا. پھر مختلف طرح کے ورڈز ہیں جن میں یہ رفع, نصب اور جر جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقوں سے شو ہو رہا ہوگا. ایک پہلا طریقہ انہوں نے آپ کو بتایا بنیادی پیٹرن جو ہے. بنیادی پیٹرن کیا ہے کہ حالت رفع کس سے شو ہوتی ہے؟ ضمہ سے, پیش سے. یہ دیکھیں سمپل سا ایک ایک لائن میں لکھا ہے. پہلا طریقہ نہایت آسان ہے, جس میں رفع کو ضمہ سے شو کرتے ہیں, نصب کو فتحہ سے شو کرتے ہیں, اور جر کو کسرہ سے شو کرتے ہیں. اب وہ تنوین کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, تنوین کے بغیر بھی ہو سکتی ہے, جیسے کتابن, کتابن اور کتابن. دوسرا طریقہ انہوں نے آپ کو کیا بتایا؟ جمع مؤنث سالم کا. جمع مؤنث سالم میں ڈفرینس کیا ہے کہ اس میں رفع تو ضمہ سے شو ہوتا ہے, لیکن نصب کس سے شو ہوتا ہے؟ کسرہ سے شو ہوتا ہے, اور جر بھی جو ہے وہ کسرہ سے شو ہوتا ہے. تو یہ بنیادی پیٹرن سے نصب میں آ کے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہے, اور نصب میں یہ فتحہ کی جگہ کسرہ سے آتا ہے. تیسرا طریقہ انہوں نے آپ کو بتایا غیر منصرف کا. غیر منصرف ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو کہ عام حالت میں تنوین ایکسیپٹ نہیں کرتے. ایک اسم کے لیے بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تنوین کو ایکسیپٹ کرتا ہے, لیکن غیر منصرف ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو کہ تنوین کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ان کے اعراب کس طرح آتا ہے کہ ان کی حالت رفع آتی ہے ضمہ سے, حالت نصب آتی ہے فتحہ سے, لیکن حالت جر میں کسرہ نہیں آتی بلکہ فتحہ ہی آتی ہے. جیسے کہ آپ کو ایگزامپل دی ہوئی ہے ابراہیمو, ابراہیما, اور پھر جر میں بھی ابراہیما. یہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے. چوتھا طریقہ آپ کے پاس خاص اسما کا دیا ہوا ہے, میں نے آپ کے ساتھ ابھی یہ ڈسکس نہیں کیا, تو ان کو تھوڑی دیر اگنور کر دیں. پانچواں طریقہ اگر دیکھیں جمع مذکر سالم کا. جمع مذکر سالم کیا تھے؟ ایسے ورڈ جن کے آخر میں واو نون لگایا تھا جمع کا معنی دینے کے لیے. تو ان کے اعراب کا کیا طریقہ ہے کہ یہ حالت رفع میں آتے ہیں واو نون کے ساتھ, اور حالت نصب میں کس سے آتے ہیں؟ یا نون کے ساتھ, اور حالت جر میں بھی یا نون کے ساتھ. اگر آپ دیکھیں ان کا اعراب رفع آتا ہے واو سے, نصب آتا ہے یا سے, اور جر آتا ہے یا سے. جیسے کہ مدرسونا, اور نصب کیا ہو جائے گا؟ مدرسینا, اور جر بھی مدرسینا. پھر چھٹا طریقہ انہوں نے آپ کو بتایا کہ کبھی کبھی اعراب ہوتا ہے تقدیری, کہ مقدر میں ہوتا ہے ظاہر نہیں ہوتا, انڈرسٹوڈ ہوتا ہے ظاہر نہیں ہوتا. جیسے کہ آپ کو بتایا مصطفیٰ, اب مصطفیٰ کے آخری ورڈ پہ کوئی حرکت نہیں ہے, اور یہ رفع میں بھی مصطفیٰ رہا, نصب میں بھی مصطفیٰ رہا, جر میں بھی مصطفیٰ رہا. تو ایسے الفاظ کا اعراب کہہ رہا ہے کہ ان کا اعراب تقدیری ہے, ظاہر نہیں ہوگا. پھر آپ کو انہوں نے پریکٹس کے لیے جو ہے ایک وہ ٹیبل دیا ہے. اس ٹیبل میں انہوں نے آپ کو مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں ایک طریقے کا کالم ہے, ایک حالت رفع کا کالم ہے, ایک نصب کا, ایک جر کا, اور پھر ایک اس کا معنی ہے. پہلا آپ کے پاس ورڈ لکھا ہوا ہے النار, اور آپ کو کہا ہے کہ یہ فالو کرے گا طریقہ نمبر 1. طریقہ نمبر 1 کیا تھا؟ کتابن, کتابن, کتابن. تو اس اعتبار سے حالت رفع کیا آنی چاہیے؟ انا, رفع میں النارو, رفع میں آئے گا النارو, نصب میں کیا آئے گا؟ النارا, اور جر میں الناری. ٹھیک ہے, اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آگ. دوسرا اگر دیکھیں لکھا ہوا ہے حالت نصب میں ہے عیسیٰ. اب حالت نصب میں لکھا ہوا ہے عیسیٰ, تو اس کا اعراب کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. تو یہ کون سا اعراب فالو کر رہا ہے؟ تقدیری والا. تو رفع میں بھی کیسے رہے گا؟ عیسیٰ, نصب میں بھی عیسیٰ, اور جر میں بھی عیسیٰ. مبنی نہیں, اس کا اعراب تقدیری ہے. مبنی اسماء الگ ہوتے ہیں, وہ انشاءاللہ پھر آئے گے. مبنی پڑھا ہوا ہے, اس کو آپ نے مبنی پڑھا ہوا ہے. چلیں فی الحال آپ مبنی سمجھ لیں, لیکن ٹیکنیکلی مبنی نہیں ہوتے, الگ الگ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسما کی کیٹیگریز ہیں نا, تو عیسیٰ جس کیٹیگری سے بلانگ کرتا ہے وہ کیٹیگری مبنی نہیں ہوتی. مبنی کی کیٹیگریز ہیں. جیسے حاضہ آپ نے جو پڑھا ہے, حاضہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ. اس میں اشارہ تسنیہ کے علاوہ تمام جو ہے وہ مبنی ہے. یہ پوری کیٹیگری ہے. اسی طرح آپ نے کس چیز کو مبنی پڑھا ہے؟ اس میں موصولہ پڑھیں, نہیں اس کے علاوہ اس میں موصولہ پڑھیں, الذی. تو اس میں موصولہ جتنے بھی ہیں تسنیہ کے علاوہ وہ سارے کیا ہیں؟ مبنی ہیں. لیکن عیسیٰ کیا کیٹیگری ہے؟ عیسیٰ کیٹیگری کیا بنے گی؟ اگر نام کہتے ہیں تو نام دوسرے ہوتے ہیں. حامدن بھی نام ہے, نہیں بنتا.
ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ان کو ٹیکنیکلی مبنی نہیں کہلاتے. ابھی مبنی کے طور پہ یاد رکھ لیں کہ اس طرح کے تبدیل نہیں ہوتے, بٹ کیٹیگری کے طور پہ یہ مبنی نہیں کہلاتے, ان کا اعراب کہلاتا ہے تقدیری, کیونکہ یہ جس طرح کے ورڈز ہیں عرب نے ان ورڈز کا اعراب ظاہر کیا ہے. یہاں پہ کوئی اور وجہ ہے جس وجہ سے ان کا اعراب ابھی ظاہر نہیں ہو رہا. کچھ ہو جائے گا تو یہ اعراب ظاہر ہو سکتا ہے, اس کے اندر پوٹینشیل ہے کہ اعراب ظاہر کر دے. ٹھیک ہے, خیر تھوڑا سا فرق ہے, ادروائز آپ اس کو مبنی رہنے کوئی مسئلہ نہیں. پھر آگے نمبر 3 میں دیکھیں لکھا ہے صلوات. صلوات کے آخر میں کیا ہے آپ کے پاس؟ نہیں, ویسے کیا ورڈز ہیں؟ الف اور تا. یہ الف اور لمبی والی تا کس چیز کی علامت تھی؟ مؤنث کے جمع کی, جمع مؤنث سالم کی. تو اس اعتبار سے صلوات حالت سالم مطلب اس کا اوریجنل پیٹرن سیم رہا تھا, صلاتن صلواتن. ٹھیک ہے, تو یہ الف تا جمع مؤنث سالم کا اعراب فالو کر رہی ہے. تو رفع میں کیسے آئے گی؟ صلواتن. نصب میں کیسے آئے گی؟ صلواتن. صلواتن نہیں ہوگی, صلواتن. اور جر میں بھی صلواتن. اب اگر نمبر 4 پہ دیکھیں تو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے اسحاق, اور حالت جر میں لکھا ہوا ہے اسحاق. اس پہ تنوین ہے؟ نہیں ہے. ال ہے؟ ال بھی نہیں ہے, تنوین بھی نہیں ہے, تو یہ غیر منصرف ہے. اور حالت جر میں بھی آپ دیکھیں تو کیسے آیا ہوا ہے؟ فتحہ کے ساتھ. تو اس کی رفع کیسے آئے گی؟ اسحاق. نصب کیسے آئے گا؟ اسحاق. اور جر بھی کیسے آئے گا؟ اسحاق. پھر آخری ایک دیکھ لیں مؤمنین. مؤمنین, تو اس کا رفع کیسے ہوگا؟ مؤمنون. یہ جمع مذکر سالم کا اعراب فالو کرے گا, مؤمنون, مؤمنین, اور جر میں مؤمنین. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ پھر ہم ان ٹاپکس کو اس طرح آگے, ہمارے پاس میرے خیال میں 2 سے 3 ہفتے ہیں کلاسز کے, اس کے بعد آپ کے ایگزامز ایکسپیکٹڈ ہیں, تو انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو کور کر لیں گے. جزاکم اللہ خیر. ہاں, یہ اسائنمنٹس اپنے پلیز دے جائیں. ضیاء بھائی کو بھی 1 سیکنڈ اگر کال کر لیں, ان کو کہتے ہیں اسائنمنٹ لے لیں اپنا. 1 سیکنڈ آپ کو عربک ڈیفیکلٹ, ہاں پہلے یہیں پہ دے دیں, ان کو بعد میں دے دیں گے. آپ لے کے چلے جائیں, اپنا لے کے چلے جائیں. Finding Arabic difficult to understand, نہیں, it does not mean at all that you are dumb. آپ باقاعدگی سے کوشش کریں کہ کلاسز کو اٹینڈ کریں. آپ کے پاس ریکارڈنگس ہوں گی, آپ ٹائم نکال کے کوشش کریں کہ ان ریکارڈنگس کو آپ ریویو کر لیں. اگر کوئی بھی چیلنج آ رہا ہے, کوئی بھی چیز کلیئر نہیں ہے, تو کوشش کریں کہ ٹیچر سے کلاس میں ضرور پوچھیں. اور اگر ٹیچر سے کلاس میں پوچھنا پاسبل نہیں ہو رہا تو آپ کے پاس ہیلپ لائن کے نمبرز ہوں گے, کوئی بھی سوال ہے آپ ان سے ضرور پوچھیں. ادروائز جس حد تک ہو رہا ہے, جو چیزیں تھوڑی بہت بھی اگر سمجھ میں آ رہی ہیں, ان میں آپ کنٹینیو کریں, ان میں آپ پرسسٹ کریں. عربک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے بیکاز یہ ہم ڈیلی بیسس پہ یوز نہیں کر رہے ہوتے, تو اٹ ٹیک سم ٹائم. اکثر اسٹوڈنٹس کے ساتھ کچھ وقت لگتا ہے, لیکن آپ انشاءاللہ محنت اپنی جاری رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کرے گا. وقت کے ساتھ آپ کو چیزیں جو ہیں وہ کلیریفائی ہوتی رہیں گی. ٹھیک ہے, آئی ہوپ دس ول بی ہیلپفل انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام. شیخ صاحب, عربی کے اسائنمنٹس بہت زیادہ ٹف تھے. بہت زیادہ کیا ہے؟ ٹف تھے نا, بہت. اسائنمنٹ عربی کا بہت ٹف آیا تھا. اچھا اچھا, تو پھر ایگزام میں بھی ویسا ہی پیٹرن ہوگا کہ اٹ ول بی ڈفرینٹ. آواز آ رہی؟ ایگزام میں بھی ایسا ہی ہوگا یہ کہ میرے پیپر میں, میرے اسائنمنٹ میں آپ کہہ رہی ہیں یا شیخ میں عربک کی بات کر رہی ہوں. اچھا, عربک کیسا؟ وہ پھر آپ کو عربک کے ٹیچر سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ کس طرح کے آپ کے ایگزام میں سوال دیں گے. آپ ان کی کلاس میں ان سے ڈسکس کریں, میں بھی ان سے پوچھ لوں گا, اگر مجھے یاد رہتا ہے انشاءاللہ تو میں آپ کو پھر اس اعتبار سے کنفرم کر دوں گا. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر. جی, آپ اپنا نمبر شیئر کرتے ہو کہ نہ؟ میرا نمبر آپ جن گروپ میں ہیں, ان گروپ کے جو آپ ایک واٹس ایپ گروپ میں ہوں گے, اس گروپ میں جو ایڈمنس کیا کہتے ہیں ایڈمنز ہیں, ان ایڈمنز میں ایک نمبر میرا بھی ہوگا, اس کا اینڈ میں 203 آ رہا ہوگا, تو وہ آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. اوکے اوکے, پلیز. سوری, آپ کچھ کہہ رہی تھی جی. آپ اپنا نمبر شیئر کر سکتے ہو ایسے, میں بھی ایڈمن میں تھوڑی بہت پرابلم. 1 منٹ ویٹ کیجیے گا, 1 منٹ ویٹ کیجیے گا, میں چیٹ میں آپ کو بھیج رہا ہوں. اوکے اوکے. کیڑی والی شیٹ, یہ نوٹس ہیں نا, یہ ریسیپشن سے آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ. صبر, ایک سیکنڈ میں سیدھا کرتا ہوں. ایک سیکنڈ. ہم اصل میں آگے پیچھے بلینکس تھے. ہاں یس, یہ ہے آپ کی جو بات صحیح ہے, عربک کے اس میں آگے پیچھے بلینکس ہو گئے ہوں گے. میں ان کو کہہ دیتا ہوں, وہ اس کو ریویو کروا لیں گے, اور ان کیس اگر کہیں پہ اس طرح کا چیلنج ہوگا تو وہ آپ کو ریگریڈ کر دیں گے پھر انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ہے نا